کہ خوشی ہے کیا اصل میں اور یہ کس طرح سے اچیو کی جا سکتی ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر انسان کا گول خوش رہنا ہی ہے۔ پلاننگ آپ نے کی ہوئی ہے اس کے مطابق زندگی گزارے تو وہ بھی انسان کو خوشی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیتی ہے۔ اسی طرح ایک بیٹی جب وہ ماں باپ کی خواہش کے مطابق کچھ ڈگری اچیو کرتی ہیں تو بہت خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اسی طرح بتایا اے گڈ ماؤنٹ، ایک اچھی سواری، تو دیکھیں اس میں بھی خوشی بیان کی گئی، اور اسی طرح فرمایا کہ ایک اچھا نیبر، ایک اچھا ہمسایہ، اس میں بھی خوشی ہے۔ تو یس، یہ بات درست ہے کہ پیسہ کین بی اے ریزن فار ہیپینس۔ دوسرا جو تھا وہ گڈ جاب ہے، کہ ایک اچھی جاب لگ جائے تو اس سے خوشی ملتی ہے۔ اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، گڈ ٹو سی آل آف یو اینڈ جزاک اللہ خیر فار کمنگ۔ پچھلی 2 کلاسز بھی اٹینڈ کی ہیں آپ نے؟ مجھے تو کچھ نئے چہرے معلوم ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کی ہیں؟ نیو بیچ ہے؟ اچھا، تو پہلی کلاس ہے ان کے سامنے؟ اچھا ماشاءاللہ۔ تو زیادہ تر کہاں سے؟ پنجاب یونیورسٹی، جی سی وغیرہ سے؟ یو ای ٹی؟ اچھا، ویری نائس، گڈ ماشاءاللہ۔ میں خود بھی انجینئر ہوں، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں اپنا۔ میرا نام محمد علی ہے اور ایک آرگنائزیشن ہے یوتھ کلب، ماشاءاللہ دعوت دین کا کام ہے آن لائن، اور ویسے بھی فزیکل بھی ماشاءاللہ کافی یونیورسٹیز میں آنا جانا، ٹاکس دینا، سیمینارز کنڈکٹ کرنا۔ بلکہ ابھی ونڈز آف چینج ہمارا سالانہ ایک ایونٹ ہوتا ہے جس میں ہم پورے پاکستان کی بڑے بڑے شہروں کی یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹ، سکولز، کالجز وغیرہ میں جاتے ہیں، تو انشاءاللہ یو ای ٹی بھی آئیں گے۔ 1 مہینے کی وہ کیمپین ہوتی ہے۔ تو میں خود ایک انجینئر ہوں۔ میں نے جی آئی کے سے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ سے 2010 میں میکینیکل انجینئرنگ کی تھی، پھر کچھ عرصہ جابز کی آئل اینڈ گیس سیکٹر میں، اور پھر میں ٹیچنگ فیلڈ میں آ گیا۔ فزکس پڑھائی میں نے، او لیولز، اے لیولز کو مختلف اسکولوں میں۔ پھر میں نے سائیکالوجی اپنے خود شوق سے اپلائیڈ سائیکالوجی میں ماسٹرز کر لیا، ورچوئل یونیورسٹی پاکستان کی ایک آن لائن یونیورسٹی ہے وہاں سے، کیونکہ میرے پاس ٹائم آن لائن کا تھا۔ باقی اسلامک سائنسز میں بھی میری ڈگری چل رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اب اسلام کی بات کرتے ہیں تو کچھ اس پہ تعلیم بھی ہونی چاہیے، کوئی ڈگری بھی ہونی چاہیے، تو وہ بھی آن لائن میری چل رہی ہے، ماسٹرز ان اسلامک سائنس، مطلب اس کو درس نظامی آپ کہہ سکتے ہیں پورا ایک۔ باقی ماشاءاللہ فل ٹائم یوتھ کلب کے ساتھ ایسوسیشن ہے، پورا پراپر ادارہ ہے یوتھ کلب، ماشاءاللہ ایک رجسٹرڈ ٹرسٹ ہے، اور اس کا کام آپ کے سامنے الحمدللہ۔ اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ساتھ 4-5 سال سے ایک تعلق ہے ایز اے وزٹنگ لیکچرر، اور تعلیم ممکن پروگرام ماشاءاللہ اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو، اس میں مجھے بھی پڑھانے کا موقع ملا۔ تو آپ کے ساتھ چونکہ پہلی کلاس ہے، یہ ایکچولی میرا ایک کورس ہے اور اس کے 6-7 ماڈیولز میں نے بنائے ہوئے ہیں۔ آئی تھاٹ کہ میری تیسری کلاس ہوگی، لیکن چلیں الحمدللہ ایون اف دا فرسٹ کلاس، تو یہ ٹاپک بھی بہت ریلیونٹ ہے۔ ایکچولی پہلی جو 2 کلاسز تھی اس میں میں نے یہ بات کی تھی کہ مذہب کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ یہ ایک سوال آ سکتا ہے ینگسٹرز کی طرف سے کہ ریلیجن کی نیڈ کیا ہے انسان کی زندگی میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے کچھ دلائل، ایگزسٹنس آف اللہ، سائنٹیفک فلسافیکل آرگومنٹس، ٹھیک ہے نا، تو اس پہ میں نے پہلی 2 کلاسز میں ذرا بات کی تھی۔ آج کی کلاس میں نے ڈیزائن کی تھی کہ اسٹوڈنٹس کو خوشی کا، ہیپینس کا رائٹ کانسیپٹ سمجھایا جائے، کیونکہ اس پر بھی بہت زیادہ کنفیوژن ہے، اور اگر آپ کے کانسیپٹس ٹھیک نہیں ہے لائف میں، آپ کا فلسفہ حیات ٹھیک نہیں ہے، تو پھر انسان غلط ڈیسیجنز لیتا ہے لائف میں، اور غلط ڈیسیجنز کی وجہ سے انسان کی زندگی بہت اپ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ذرا آج ایکسپلور کریں گے ڈفرینٹ سکولز آف تھاٹ سامنے رکھتے ہوئے، سائیکولوجیکل اسکول آف تھاٹ، فلسافیکل اسکول آف تھاٹ، اور دیکھیں گے کہ مختلف ہمارے جو بڑے بڑے انٹلیکچوئلز گزرے ہیں، گریک فلاسفرز گزرے ہیں، اسلامک انٹلیکچوئلز گزرے ہیں، یا آج کے جو سائیکالوجسٹ ہیں، وہ خوشی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ خوشی ہے کیا اصل میں اور یہ کس طرح سے اچیو کی جا سکتی ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر انسان کا گول خوش رہنا ہی ہے، ٹھیک ہے، انسان خوش رہنا چاہتا ہے اور انسان خوشی کا متلاشی ہے، لیکن ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹرو کانسیپٹ آف ہیپینس، ٹھیک ہے، اس پر انشاءاللہ آپ سے آج بات ہوگی۔ سب سے پہلے میں ایک سوال سے آغاز کروں گا، اور یہ سوال اس لیے ہے تاکہ میں آپ کے کانسیپٹس کچھ جان سکوں، ایگزسٹینشیل نالج آپ کا جان سکوں، کہ وٹ ڈو یو تھنک آر دا تھنگس دیٹ میک ون ہیپی، اوکے، اور آپ لوگ آنیسٹ جواب دیجیے گا، ٹیلر میڈ جواب نہ دیجیے گا کہ اللہ کے ساتھ تعلق، نمازیں پڑھنا، ذکر کرنا،
یہ سمجھ کے کہ سامنے مولوی ہے تو ہم ذرا اس طرح کے آنسر دیں. آپ وہ آنسر دیں جو آپ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, جو جن چیزوں نے آپ کو جینونلی خوشی دی ہے آپ وہ آنسر دیں. اوکے, پھر میں ایکسپلین کروں گا. جی آپ سے شروع کرتے ہیں. ویری گڈ آنسر. بالکل, ایک طریقہ تو یہ ہے خوش رہنے کا کہ کسی چیز کو کریو کر رہے ہیں آپ, کسی چیز کی خواہش ہے اور ایک دم وہ چیز آپ کو مل جائے. یہ بڑا اچھا جنرل آنسر ہے. جیسے کسی کی خواہش ہے کہ بہت بڑی یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے, اور کسی کی خواہش ہے کہ MBBS میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے, کسی کی خواہش ہے اس کی مائکروسافٹ میں جاب لگ جائے. تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ خوشی ملتی ہے. تو ویری گڈ آنسر, جنرل آنسر. اور جی بالکل صحیح, پرپز, ایک میننگ فل لائف, ایک پرپز فل لائف, ایک بامقصد لائف. جب آپ پرپز لیس ایک لائف گزاریں گے تو خوش نہیں رہ سکیں گے. بالکل صحیح. اس کے لیے ضروری نہیں انسان مذہبی ہو, کوئی بھی ہو. انسان کو اصل میں اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے کہ انسان کو مقصد, پرپز, میننگ اور بامقصد چیز پسند ہے. اور اگر اس کی روٹین رینڈم ہوگی, اس کی لائف رینڈم ہوگی, اس میں کوئی گولز نہیں ہوں گے, ایسپریشنز نہیں ہوگی, نتھنگ ٹو ڈو, تو پھر انسان خوش نہیں رہ سکے گا. تو یہ بھی بڑا اچھا فلسافیکل آنسر تھا. جی اور سوری سر, جس طرح آپ اپنے مائنڈ میں چیزیں اپنے فیوچر کے لیے پلان کر رہے ہوتے ہیں, چیزیں اسی کے اکارڈنگلی ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں تو آپ کو خوشی ملتی ہے. زبردست. یعنی آپ اپنے گولز کو اچیو ہوتے دیکھیں اور ان شارٹ جو پلاننگ آپ نے کی ہوئی ہے اس کے مطابق زندگی گزارے تو وہ بھی انسان کو خوشی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیتی ہے. جی آپ میں سے کسی نے کچھ؟ صحیح, پیرنٹس, یعنی اس کو یہ کہہ سکتے ہیں ریلیشن شپس. اگر آپ کے ریلیشن شپس اچھے ہیں, اوتھینٹک ہیں, آپ ریلیشن شپس کو ٹائم دے رہے ہیں, کیونکہ انسان آپ کو پتہ ہے سوشل بینگ ہے. تو جب ہم سوشلی اپنے وہ رولز نبھا پاتے ہیں جو ہم سے ایکسپیکٹڈ رولز ہیں, ایک بیٹا جب پہلی سیلری ماں باپ کو دیتا ہے تو اس کے لیے بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک بیٹی جب وہ ماں باپ کی خواہش کے مطابق کچھ ڈگری اچیو کرتی ہیں تو بہت خوشی کا دن ہوتا ہے. یا ویسے ہی ماں باپ کی خدمت کرنا, ریلیشن شپس اچھے نبھانا. اور جی تھوڑا سا اونچی بولیے گا. بالکل صحیح. یہ جنرل ایک ایسی بات ہے کہ ہر وہ چیز جس کی انسان خواہش کرتا ہے وہ مل جائے تو خوشی ہوتی ہے. جنرلی یہ بہت براڈ بات ہے. جی انٹرنل سیٹسفیکشن, بالکل ٹھیک, یعنی اندر کی خوشی, ایک سکون, ایک اطمینان کی کیفیت, ٹھیک ہے. تو یہ مختلف آنسرز ہیں. اب میں آپ کے سامنے آنیسٹ آنسرز رکھوں گا. ایک ریسرچ ہے ہارورڈ یونیورسٹی کی کہ انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے یہ سوال پوچھا کہ تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ خوش کرتی ہے. تو کرونولوجیکل آرڈر میں وہ سوال کے جواب ہیں, یعنی سب سے پہلے یہ, پھر یہ, پھر یہ. تو بڑے آنیسٹ وہ آنسرز ہیں اور ہم ان کو ذرا کرٹیکلی ایویلویٹ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا جو ان کا آنسر تھا وہ تھا پیسہ, اور یہ ایک آنیسٹ آنسر ہے. اسپیشلی اس ایریا آف دا ورلڈ, دیٹ ایریا آف دا ورلڈ, کیپٹلزم جہاں پر رائج ہے, جہاں بہت زیادہ آپ کو پیسہ نظر آتا ہے, اور سکسیس اور گروتھ کا سب سے بڑا انڈیکیٹر جس معاشرے میں پیسہ ہے. تو یہ کوئی سرپرائزنگ آنسر نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ پیسہ سب سے زیادہ مجھے خوش کرتا ہے. اور رائٹلی سو, پیسے سے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. پیسے سے انسان بڑا گھر خرید سکتا ہے, اچھی سواری خرید سکتا ہے, کمفرٹ لا سکتا ہے اپنی لائف میں. اس کا انکار نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ 4 چیزوں میں خوشی ہے. حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. وہ 4 چیزیں یہ ہیں. نمبر 1, ایک اچھا سپاؤز, ایک اچھی بیوی. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائف پارٹنر میں خوشی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک ایسا انسان جو آپ کی ویلیوز کے مطابق ہے اور جس سے آپ کو سکون ملے, جس کو دیکھ کر بھی آپ کو سکون ملے, زندگی گزار کر بھی سکون ملے, تو دیٹ از اے بگ بلیسنگ فرام اللہ, اور خوشی کا باعث ہے وہ ایک ایسا لائف پارٹنر. دوسرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑا گھر, اسپیشیس ڈویلنگ. اب دیکھیے یہ چیز اسٹرکٹلی دنیاوی ہے, بڑا گھر, اسپیشیس ڈویلنگ, ٹھیک ہے. تو اس کی بہت سی وجوہات بھی اسکالرز نے بیان کی کہ بڑے گھر کے اپنے فائدے ہیں. انسان گیسٹ کو ٹھہرا سکتا ہے, وہاں پہ پردہ کرنا آسان ہے, وہاں پہ انڈیپینڈنٹ نظام لگانا آسان ہے, ٹھیک ہے نا, وغیرہ وغیرہ. اسی طرح اگر وہاں پہ ایک بڑا پارک ہے, جیسے بڑے گھر ہوا کرتے تھے گاؤں میں, جس کا تعلق گاؤں سے, ہی ول انڈرسٹینڈ.
تو یہ نبی نے خوشی کی وجہ بتائی بڑا گھر, اسپیشیس ڈویلنگ. اسی طرح بتایا اے گڈ ماؤنٹ, ایک اچھی سواری, تو دیکھیں اس میں بھی خوشی بیان کی گئی. اور اسی طرح فرمایا کہ ایک اچھا نیبر, ایک اچھا ہمسایہ, اس میں بھی خوشی ہے, کیونکہ ایک ہمسایہ اچھا ہے وہ آپ کے کام آئے گا, وہ دکھ سکھ میں آپ کا ساتھی بنے گا, ٹھیک ہے نا. تو یو نو دیز تھنگس. تو یہ چاروں چیزیں ویسے اسٹرکٹلی دنیاوی ہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسلام جو ہے وہ دنیاوی چیزوں سے نہیں روکتا ہے, ایز لانگ ایز ان کا صحیح استعمال جو ہے وہ کیا جائے. تو یس, یہ بات درست ہے کہ پیسہ کین بی اے ریزن فار ہیپینس. دوسرا جو تھا وہ گڈ جاب ہے, کہ ایک اچھی جاب لگ جائے تو اس سے خوشی ملتی ہے. تیسرا لسٹ پہ تھا آسم سٹف. اس سے مراد ہے جو چیزیں کوئی شاپنگ کرتا ہے, خریدتا ہے. آسم سٹف کین بی آئی فون, کین بی لیپ ٹاپ, کین بی اے کار, کسی کو کوئی لیٹس سے گلاسز پسند ہے, کسی کو کوئی اور چیزیں شاپنگ کر کے خوشی ملتی ہے. تو آسم سٹف میں چیزیں آ جاتی ہیں مختلف جو انسان کو پسند ہے. ٹرو لو واز آن دا لسٹ ڈیفینیٹلی, جیسے میں نے بات کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایک اچھا لائف پارٹنر, اس میں بھی خوشی ہے. تو ٹرو لو سے ہاں مراد ہے کہ کوئی دل سے آپ کسی کو چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ تعلق بھی ہو جائے اچھا, تو یہ ایک خوشی کے بجائے. پرفیکٹ باڈی سے مراد ہے اچھی صحت, ہیلتھ, اور پیپل لائک ٹو لک ہیلدی, اور دس اٹ سیلف از اے ریزن فار ہیپینس. اینڈ گڈ گریڈس. تو یہ 6 جو ہے ریزنز انہوں نے بتائیں جو ان کی لائف میں خوشی لاتی ہیں, اور سب سے پہلے پیسہ ہے. اب ان کو باری باری انالائز کیا سائیکالوجسٹ نے, ٹھیک ہے, کہ کیا واقعی ان میں خوشی ہے. اور بیفور وی انالائز, تو میں آپ کو خوشی کی بھی کچھ ٹائپس بتانا چاہوں گا. اوکے, ایک ہے بہت ہی ٹیمپرری خوشی, جس کو ہم ایڈرینالین رش کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو ہم ڈوپامین رش کہہ سکتے ہیں. اصل میں خوشی کے پیچھے ایک کیمیکل ہے ڈوپامین, وہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانا چاہوں گا, ٹھیک ہے. ہمارے برین میں 7 سینٹرز ہیں جہاں سے یہ کیمیکل نکلتا ہے, ڈوپامین. اور جب یہ کیمیکل نکلتا ہے تو اس کیمیکل کو جو پارٹ ریسیو کرتا ہے, نیوکلس ایکمبنس اس پارٹ کو کہتے ہیں, وہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے ایک بلب ہے, بلب میں جب الیکٹریکل انرجی آئے گی تو بلب لائٹ اپ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جیسے ایل ای ڈی لائٹ ہے وہ بجھی ہوئی ہے, جیسے اس میں الیکٹریکل انرجی آئے گی تو وہ چیز لائٹ اپ ہو جائے گی. تو نیوکلس ایکمبنس کو آپ بلب سمجھیں, ٹھیک ہے, ایل ای ڈی لائٹ سمجھیں. جیسے ہی ڈوپامین یعنی الیکٹریکل انرجی ریلیز ہوتی ہے برین سے, تو وہ پارٹ لائٹ اپ ہو جاتا ہے. جب وہ پارٹ لائٹ اپ ہوتا ہے تو ہمیں پلیجر اور خوشی محسوس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس پلیجر کے مختلف رویوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیشن ہے. یہ جو 7 سینٹرز ہیں, ہر سینٹر سے ڈوپامین ایک خاص رویے کے نتیجے میں نکلتا ہے. فار ایگزامپل, ایک سینٹر ہے سینٹر آف اچیومنٹ. جب بھی کوئی آپ اچیومنٹ والا کام کریں گے اس سینٹر سے ڈوپامین نکلے گا. وہ ڈوپامین ریسیو ہوگا نیوکلس ایکمبنس, وہاں ریسیپٹرز ہوتے ہیں, وہ ریسیپٹرز اس ڈوپامین کو ریسیو کریں گے, اور وہ سینٹرز وہ جو ریسیپٹرز ہیں لائٹ اپ ہوں گے, اور نتیجے میں آپ خوشی محسوس کریں گے, نتیجے میں آپ اپنا موڈ بوسٹ محسوس کریں گے. اسی طرح ایک سینٹر ہے سینٹر آف کنوینئنس. جب بھی کوئی کام آسانی سے ہو جائے گا, یعنی مشکل تھا لیکن آسانی ہو گئی اس میں, کنوینئنس پیدا ہو گئی اس میں, ٹھیک ہے, تو ڈوپامین ملتی ہے فوراً سے. جیسے آج کل ہم بہت کنوینئنٹ زندگی گزار رہے ہیں, فوڈ پانڈا بیٹھے بیٹھے آرڈر کیا, کنوینئنٹلی کھانا آ گیا. اوبر, کریم وغیرہ وغیرہ, ان ڈرائیو, فوراً سے بلائی, ٹیکسی آ گئی, ٹھیک ہے. تو محنت اتنی نہیں ہے, کنوینئنس بہت زیادہ ہے. تو اس سینٹر سے ڈوپامین تب نکلے گا اور آپ کو پلیجر فیل ہوگا. اسی طرح ایک ہے سینٹر آف ایکنالجمنٹ, سینٹر آف پریز. جب بھی آپ کو پریز ملے گی, ایکنالجمنٹ ملے گی, جیسے سوشل میڈیا پہ آپ کو کسی پکچر پہ لائکس ملیں گے, ہارٹس ملیں گے, تعریف ملے گی, اس سینٹر سے ڈوپامین ریلیز ہوگا, ٹھیک ہے. تو سو آن اینڈ سو فور, 7 سینٹرز ہیں جن سے مختلف رویے ایسوسیٹڈ ہیں. اوکے, اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسا زبردست ہمارا نظام بنایا. اب اگر تو نارمل ڈوپامین نکل رہی ہے تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, جس کی اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کی ایک ضرورت رکھی ہے کہ اسے اس لیول کی ڈوپامین کی ضرورت ہے, نارمل جو ڈوپامین ہے. لیکن اگر آپ سوچیں, میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے ایک بالٹی ہے, اس بالٹی میں آپ پانی کلیکٹ کرتے ہیں, اور پانی جو ہے وہ ایک اچھے فلو کے ساتھ آ رہا ہے ٹوٹی سے, ٹھیک ہے, اور آپ ٹوٹی بند بھی کر سکتے ہیں, آپ کا کنٹرول ہے. لیکن امیجن کریں کہ وہ جو فائر بریگیڈ والا پائپ دیکھا ہے آپ نے, فائر ہوز, اگر وہ آن ہو جائے تو آپ کے کنٹرول سے پانی بھی باہر ہو جائے گا اور وہ بالٹی کو بھی ڈیمیج کر دے گا, ٹھیک ہے. وہ اتنے پریشر سے پانی آ رہا ہے, وہ اتنے پریشر سے پانی آ رہا ہے کہ وہ بالٹی کو بھی ڈیمیج کر دے گا, اور بالٹی کبھی بھرے گی بھی نہیں.
پتہ ہوگا کیا, اگر آپ فائر ہوز سے ایک بوتل بھرتے ہیں تو وہ بوتل جیسے ہی بھرے گی پانی باہر آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنے پریشر سے فائر ہوز پانی پھینک رہا ہے کہ وہ پریشر جو پانی بھر گیا اس کو بھی باہر نکال دے گا. اب یہ فائر ہوز اور پریشر والے پائپ کی مثال میں نے کیوں دی؟ دیکھیں کرنٹلی جتنی ڈوپامین ہماری جنریشن لے رہی ہے وہ فائر ہوز والا پائپ ہے, ٹھیک ہے, وہ والا پریشر ہے. اسی لیے ہم خوش نہیں ہوتے, اسی لیے ہم بور جلدی ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے ڈوپامین ریسیپٹرز بھرتے ہی نہیں ہیں. اوکے, ڈیمیجڈ ہیں, سائز بہت بڑھ گیا ہے. اوکے, ڈوپامین لے کے اگر بیلنس نہیں ہے روٹین میں, صرف انٹرٹینمنٹ ہے روٹین میں, ایک انسان کمفرٹ کا عادی ہو چکا ہے, ایک انسان بس مزے لے رہا ہے بیٹھ کر لیٹ کر اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہے, اور کوئی بھی ایکٹیویٹی اس کی زندگی میں محنت والی نہیں ہے, مشقت والی نہیں ہے, دوسروں کی مدد کرنے والی نہیں ہے جس سے آکسیٹوسن ملتا ہے, ٹھیک ہے, بیلنس نہیں ہے کیمیکلز کا, تو پھر آپ سوچیں کہ اس کے ڈوپامین ریسیپٹرز ڈیمیج بھی ہو جائیں گے اور اس کے ڈوپامین ریسیپٹرز کبھی بھی فل نہیں ہوں گے. اسی لیے ہماری جنریشن کا یہ مسئلہ ہے کہ بائی پولر مینیا ڈس آرڈر ہماری جنریشن میں بہت زیادہ ہے. ایک دم بہت ایکسائٹیڈ, ایک دم اتنے ٹھپ کہ دل کرتا ہے مر جائیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا, دل کرتا ہے کہ بس زندگی ختم ہو جائے, یعنی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور ایک دم اتنا غم طاری ہو جاتا ہے, اتنی انرجی لو ہو جاتی ہے, اتنی انرجی ڈاؤن چلی جاتی ہے. تو اس کے پیچھے ہی پوری سائنس ہے کہ آپ کے ڈوپامین ریسیپٹر جو ہے وہ فل نہیں ہیں, اور وہ فل اس لیے نہیں ہو رہے کیونکہ ڈوپامین بہت زیادہ پریشر سے آ رہا ہے, اتنا ایگریسو ڈوپامین آ رہا ہے, اتنا ایگریسو ڈوپامین آ رہا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, دیکھیں نا, ایک بندہ اسنیپ چیٹ بھی یوز کر رہا ہے, واٹس ایپ بھی یوز کر رہا ہے, ٹک ٹاک بھی یوز کر رہا ہے. ٹک ٹاک سے بہت معذرت کے ساتھ تھوڑے سے اب کروڈ ورڈز یوز کروں گا, ٹک ٹاک سے وہ آنکھوں کا چسکا لے رہا ہے, وہاں سے اس کو بہت ایگریسو ڈوپامین مل رہی ہے, پلیجر مل رہا ہے, بہت ایگریسو, بہت فلو کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور اتنی ایگریسو وہ ڈوپامین ہے کہ ہر 30-20 سیکنڈ کے بعد ایک نئی چیز وہ دیکھ رہا ہے. پرانا بندہ اخبار پڑھتا تھا, اخبار میں کتنی نئی چیزیں آ جائیں گی, خود بتائیں, اخبار میں کتنے کلرز ہیں, اخبار تو بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا, ہم ڈائجسٹ پڑھتے تھے, ہیلدی ڈوپامین ملتی تھی. اوکے, ڈائجسٹ میں کوئی کہانی پڑھی. آپ سوچیں ٹک ٹاک پہ کیا ہے, اسنیپ چیٹ پہ کیا ہے, آپ سوچیں انسٹاگرام پہ کیا ہے, گرافکس کتنے کوئک تیز ہو رہے ہیں, ریلز ہر 30-20 سیکنڈ بعد تبدیل ہو رہی ہے, نئی سے نئی چیز نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, پھر اس سے نئی چیز نظر آ رہی ہے. تو یہ اصل میں ٹوٹی نہیں آن, یہ کیا آن ہے, فائر بریگیڈ والا پائپ آن ہے, ٹھیک ہے, اور ایکسٹریم پریشر سے جو ہے نا وہ ڈوپامین آ رہا ہے, پانی آ رہا ہے, اور وہ ڈوپامین ریسیپٹرز کو ڈیمیج کر رہا ہے. تو ٹک ٹاک سے الگ ڈوپامین مل رہی ہے, واٹس ایپ سے الگ مل رہی ہے. آپ ایک میم ڈالتے ہیں, میم ڈال کے دیکھتے ہیں ریئیکشن کس نے کیا, اس کے بعد آپ کو ایک الگ مزہ ملتا ہے کہ یار فلانے نے ریئیکٹ کیا, فلانا ہنسا میری میم پہ, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کسی کو میسج کرتے ہیں, ایک دم سے ٹون آتی ہے, میسج کا رپلائی آیا ہے, ڈوپامین سینٹر ایکٹیو ہوتا ہے کہ رپلائی آیا, ٹھیک ہے, سینس آف اچیومنٹ ملتی ہے کہ مجھے رپلائی آیا. اب آپ سوچیں کہ ایک بندہ تھاؤزنڈز آف رپلائز کر رہا ہے, یعنی چلتے ہوئے, واک کرتے ہوئے, گاڑی چلاتے ہوئے, کلاس میں بیٹھے ہوئے وہ تھاؤزنڈز آف رپلائز کر رہا ہے, اس کی انگلیاں چالو ہیں, تو اس کے برین کا کیا ہو رہا ہے, اس کے ڈوپامین سینٹرز کی دھجیاں اڑ رہی ہیں, ٹھیک ہے. یہ پوری سائنس ہے. اب ہم مذہب کی بات نہیں کر رہے ہیں, ابھی ہم سائنس کی بات کر رہے ہیں, ابھی ہم سائیکالوجی کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس سے آپ یہ اپریشیٹ کریں گے کہ واقعی جو چیز دین اسلام نے منع فرمائی ہے اس کے پیچھے کتنی حکمت ہے, اس کے پیچھے اللہ کی کتنی محبت ہے کہ انسان ڈیمیج نہ ہو, ٹھیک ہے. تو یہ ہماری جنریشن کے ساتھ اوور آل گلوبلی ہو رہا ہے کہ ڈوپامین اس لیول کی لے رہا ہے آج کا انسان کہ وہ خوش نہیں رہ سکتا, ٹھیک ہے, اور کبھی بھی وہ فیل نہیں کرے گا, فلڈ سیلف فلفلمنٹ اسے نہیں ملے گی. اوکے, کیونکہ ڈوپامین سینٹرز بھی بہت زیادہ گرو کر چکے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, غبارہ. اب یہ تھوڑی سی آپ کو ایسی مثالیں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. دیکھیں, غبارے میں آپ ہوا ایک خاص بھریں گے تو اس کا بھی ایک تھریش ہولڈ ہے کہ اتنا وہ پھول سکتا ہے. اس کے بعد بہت زیادہ آپ اس میں ہوا بھریں گے, چلیں وہ اور بڑھتا جائے گا, اس کا سائز اور بڑھتا جائے گا, ایک ٹائم آئے گا کہ غبارہ برسٹ کر جائے گا, ٹھیک ہے. سیم ہیپنز ود یور ڈوپامین ریسیپٹرز. ڈوپامین ریسیپٹرز کی ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک لمیٹیشن رکھی ہے, ایک مقدار رکھی ہے کہ وہ دن میں اتنا ڈوپامین لے سکتے ہیں,
اتنے ڈوپامین کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد خیر اللہ نے ایک اور نظام بھی رکھا ہے, جیسے ایک سپیکر ہوتا ہے نا, اگر آپ بہت اونچی آواز کر دیتے ہیں ڈیک سسٹم کی سپیکر کی, تو اس کے اندر ایک بیک اپ سسٹم لگا ہوتا ہے کہ وہ آواز کو خود ہی نیچا کر دیتا ہے تاکہ وہ جو ہے پھٹ نہ جائے, اس کے سپیکر نہ برسٹ کر جائیں. ٹھیک ہے, یہی نظام اللہ نے ڈوپامین ریسیپٹرز میں بھی رکھا ہوا ہے, لیکن ایک حد تک. اگر انسان باز ہی نہ آئے, اگر انسان جو ہے وہ بہت زیادہ ڈوپامین اس کو دے, تو پھر وہ برسٹ بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد پھر انسان خوش نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر اس سے دوائیاں لینی پڑتی ہیں, اس کے بعد پھر سائیکیٹرک میڈیسنز آتی ہیں. وہ میڈیسنز جا کر آرٹیفیشل ڈوپامین اس کو دیتی ہیں تاکہ اس کے سینٹرز ہیل ہو سکیں. ایک خاص مقدار کی ڈوپامین لینی پڑتی ہے, نیند کی گولی لینی پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ اس کی انگزائٹی کم ہو سکے, وہ کام ڈاؤن ہو سکے. تو یہ آج ہماری جنریشن کی میں نے آپ کے سامنے ایک عکاسی کی کہ ساری جو چیز ہے اس کے پیچھے جو کیمیکل ہے وہ ڈوپامین ہے. اور ڈوپامین اس لیول کا ہماری جنریشن لے رہی ہے بیکاز آف دیز ایپس. آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ایپس بنانے والے خود جو ہے وہ آج یہ اقرار کرتے ہیں کہ وی ہیو کریٹڈ اے مانسٹر. ہم نے ایک ایسا مانسٹر, ایک ایسا درندہ پیدا کر دیا انسانیت کے لیے کہ جسے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اس درندے کو کنٹرول کر سکیں گے. اوکے, ادروائز زیادہ تر لوگوں کو یہ کنٹرول کرے گا, اور آپ کے سامنے ہماری زندگیوں کو ایسے کنٹرول کر رہا ہے کہ لوگ سو نہیں پاتے. ٹھیک ہے نا, اگر ایک انسان اس ٹریپ میں پڑ جائے, یہ ایک سلپری سلوپ ہے ایکچولی. ٹھیک ہے, ڈوپامین کی دنیا ایک سلپری سلوپ ہے, یہ سٹیپ نہیں ہے. یعنی اس میں ایسے نہیں ہے کہ آپ سیڑھی سے 2 سٹیپ نیچے آئیں, نہیں, آپ پھسلیں گے تو آپ ایسا لمبا پھسلیں گے کہ آپ بہت نیچے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, دیٹ از دی ڈینجرز آف دس انٹرٹینمنٹ, فالس انٹرٹینمنٹ, جس کو ہم سپر نارمل سٹیمولائی کہتے ہیں. جیسے ایک رشین سائیکالوجسٹ تھا نا, اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا. اس نے ایک برڈ کے سامنے کلرفل ایگز رکھے, فیک ایگز, ان کو بہت زیادہ کلرفل کر دیا, اور دوسرے نارمل ایگز تھے. تو حالانکہ جو نارمل ایگز تھے وہ اصل میں وہ ایگز تھے جن سے اس کا بچہ نکلنا ہے, لیکن برڈ ہمیشہ جو ہے وہ کلرفل ایگز پہ جا کر بیٹھتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس نے اس ایکسپیریمنٹ سے یہ اخذ کیا کہ اصل میں برڈ کو جو سپر نارمل سٹیمولائی نظر آیا جو اصل میں فیک تھا, ٹھیک ہے, تو اس کے ڈوپامین ریسیپٹرز جو ہے وہ جب بھی ڈوپامین نکلتا تھا کلرفل ایگز کو دیکھ کر تو اسے زیادہ پلیجر ملتا تھا. تو اس پلیجر نے اس کو فورس کیا فیک چیز پر جا کر بیٹھنے میں. ٹھیک ہے, تو یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہمیں پتہ ہے یہ سب فیک ہے, واٹ ایور وی آر سینگ از فیک. ٹھیک ہے نا, لیکن ہمیں وہ چیز اٹریکٹ اتنا کرتی ہے کیونکہ وہ کلرفل ایگز کی طرح انہوں نے ظاہر ہے جس طرح سے پریزنٹ کی ہوتی ہے, جس طرح سے بنائی ہوتی ہے. تو ثابت یہ ہو گیا دیکھیں کہ خوش رہنے کے لیے ہمیں اپنی روٹین میں بیلنس لانا پڑے گا, ادروائز ہم خوش نہیں رہ سکتے. جو بندہ سوشل میڈیا ایڈکٹ ہے, جو بندہ موبائل ایڈکٹ ہے, وہ تو بھول جائیں کہ وہ خوش رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی پوری جو ہے میں نے آپ کو سائنس بتا دی. تو یہ تو پہلی چیز جو ہے نا وہ ثابت ہوئی ہے. اوکے, بہرحال بات کہیں اور چلے گی. تو میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ ایک تو ہے ٹیمپرری ہیپینس جو ایک کم وقفے کے لیے ملتی ہے, اور اس کے بعد انسان دوبارہ اسی تھریش ہولڈ پہ, اسی ویلیو پر آ جاتا ہے ڈوپامین کی. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ کے ہاتھ میں پیسہ آیا, آپ کو خوشی بالکل ملے گی, اور اس خوشی کو میں ڈوپامین رش کہتا ہوں. ایک دم سے آپ کا ڈوپامین ریلیز ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد کچھ دیر بعد, 1 دن بعد, 2 دن بعد, 3 دن بعد جو ہے نا وہ آپ کو یہ ٹینشن شروع ہو جائے گی اب میں اس پیسے کا کروں کیا. ٹھیک ہے, آپ نیکسٹ پلاننگ شروع کر دیں گے. تو یہ ایک ٹیمپرری خوشی ہے. اسی طرح آپ کی جاب لگی, آپ کو بہت خوشی ہوگی جاب لگنے والے دن. مہینے بعد, 2 مہینے بعد آپ کہیں گے کہ یار یہ ہوتی ہے جاب, ٹھیک ہے, اس سے تو اچھا تھا میں جاب نہ کرتا. یا آپ کمپیریزن شروع کر دیں گے, آپ کہیں گے یار فلانا بندہ اس کی وہاں جاب لگی ہے تو میرے ساتھ تو دھوکا ہوا ہے. شروع میں آپ بہت خوش ہوں گے, بعد میں کہیں گے نہیں یار کاش میں ادھر جاب کر, پھر کمپیریزن شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ ایک نئی چیز لیں گے, گاڑی نئی لیں گے, بہت خوشی ہوگی. مہینے بعد آپ کہیں گے یار اب نئی چیز مجھے لینی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ چیز جو ہے نا اس سے بھی نیکسٹ لیول کوئی چیز آئی ہے وہ مجھے لینی ہے, اور وہ چیز آپ کے لیے بہت عام ہو جائے گی. اور یہ چیز آپ نوٹ کرتے ہیں جب بندہ نیا موبائل لیتا ہے, اس کو بڑا صاف کرتا ہے ڈیلی. ٹھیک ہے نا, اس کے بعد اس کو یوں پھینک دیتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوتی اس نئی چیز کی. مہینے بعد, 2 مہینے بعد انسان کسٹم ہو جاتا. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں ٹیمپرری خوشی دیتی ہیں, انکار نہیں ہے خوشی دیتی ہیں, لیکن ایک خاص ٹیمپرری یہ ہیپینس دیتی ہیں. اس کے بعد آپ کی ویلیو دوبارہ نارمل پہ, تھریش ہولڈ پہ آ جاتی ہے. اوکے, پھر آپ کہتے ہیں اب کیا, واٹ نیکسٹ. ٹھیک ہے, اور یہ بات ہمارے نبی نے ہمیں سمجھائی بہت خوبصورت انداز میں.
کیسے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آدم کے بچے کو سونے کی ایک وادی مل جائے، ویلی آف گولڈ، تو وہ ایک اور وادی چاہے گا، اور دوسری بھی مل جائے تو وہ ایک اور وادی چاہے گا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ صرف مٹی بھرے گی. ٹھیک ہے، حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی. یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. انسان کی نیچر ایسی ہے کہ انسان نئی نئی چیزیں ٹرائی کرنا چاہتا ہے، انسان نوولٹی پسند ہے، نئی نئی چیزیں ٹرائی کرنا. انسان ورائٹی پسند ہے، انسان کو ورائٹی بہت زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے، تو انسان جلدی بور بھی ہو جاتا ہے. انسان جو ہے وہ کوئی اور تھرل چاہتا ہے اپنی لائف میں. دس از ہاؤ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز ڈیزائنڈ ہیومن بینگ. تو ویئر از دا لمٹ کہاں پہ لگے گی جا کر؟ جیسے گڈ جاب، آپ کو پتہ ہے ایک ریسرچ ہے، سونجا لیمبومسکی کی ایک رشین سائیکالوجسٹ ہے، اس کی ایک بڑی مزے کی ریسرچ ہے. وہ ڈیفرنٹ گروپس کے پاس گئی جو ایک خاص سیلری کی اماؤنٹ کما رہے تھے. جیسے مثال طور پہ پہلے وہ ایک گروپ کے پاس گئی جو $30,000 پر ایئر کما رہے تھے. ان سے جا کر اس نے پوچھا کہ کیا آپ خوش ہیں اپنی سیلری سے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اتنا سیٹسفائی نہیں ہے، یہ ہو جائے تو ہمیں زیادہ تسلی ملے گی. تو اس نے کہا کتنی اماؤنٹ ہو جائے تو تسلی ملے گی؟ انہوں نے کہا $50,000 فائن، یعنی 20,000 اور بڑھ جائے تو ہم خوش ہوں گے. سیم ایج گروپ کے پاس وہ گئی، انہی کے کلاس فیلو جو ذرا زیادہ کما رہے تھے، لیٹ سے $70,000 $80,000 پر اینم. ان کے پاس جب گئی تو انہوں نے بھی سیم جواب دیا کہ تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے. اس نے کہا اچھا کتنی ہو جائے گی تو آپ خوش ہیں؟ لیٹ سے انہوں نے کہا کہ $1.5 ہو جائے. وہ یقین کرے $1.5 والوں کے پاس گئی، ان کا بھی سیم جواب تھا کہ نہیں تھوڑی سی اور زیادہ ہونی چاہیے. تو اس نے کنکلوڈ یہ کیا اپنی ریسرچ میں کہ ہیومن بینگ کسی بھی اماؤنٹ آف سیلری سے خوش نہیں ہے، کیونکہ جب اس کی اماؤنٹ آف سیلری بڑھے گی اس کا لائف سٹائل چینج ہوگا. جب اس کا لائف سٹائل چینج ہوگا اس کے خرچے بڑھیں گے. جب اس کے خرچے بڑھیں گے تو ٹیکنیکلی وہ وہیں پہ ہے جہاں پہ وہ شروع میں تھا. یعنی جو $30,000 والوں کا لائف سٹائل تھا وہ وہیں پہ ہے، کیونکہ اس کی باقی چیزیں بہت زیادہ گرو کر گئیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کرکس. تو بہرحال یہ تو پہلی ٹائپ ہے ٹیمپرری ہیپینس، جس کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں، جو ایک خاص اچیومنٹ کے نتیجے میں ملتی ہے. رزلٹ آیا، آپ بہت خوش ہوں گے، 2 دن بعد نارمل، بس ٹھیک ہے، آ گیا جی پی اچھا آ گیا، سو وٹ. اب آپ سوچیں گے اب آگے میں کیا کروں. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ اچیومنٹ آپ کے سامنے ہوگی. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اب یہاں پہ ہیئر کمز ریلیجن، دا رول آف ریلیجن. ٹھیک ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ اس کو کبھی بھی 100% یہ ہیپینس اچیو نہیں کر سکتا دنیا میں. ٹھیک ہے، اٹس ناٹ پاسبل، کیونکہ ادروائز یہ تھک جائے گا، یہ ریس میں لگ جائے گا، ریٹ ریس میں لگ جائے گا، چیز کرتا رہے گا چیزوں کو، چیزیں بناتا رہے گا، اور پھر بھی اس کو کبھی خوشی نہیں مل سکے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اصل میں دین اسلام نے کہیں بھی خوشی کا ورڈ استعمال نہیں کیا، ہمیشہ اطمینان کا ورڈ استعمال کیا، سکینت کا ورڈ استعمال کیا. پورا قرآن اٹھا لیں، آپ کو لفظ خوشی کہیں نہیں ملے گا. اوکے، آپ کو یا اطمینان کا ورڈ ملے گا یا سکینت کا ورڈ ملے گا. اطمینان اور سکینت ہمارا کانسیپٹ ہے خوشی کا، اور وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کمپوزڈ رہے، انسان جو ہے وہ اپنے ایموشنز پہ قابو پائے، انسان ایکسٹریمز پہ نہ جائے، دونوں ایکسٹریمز پہ نہ جائے. ٹھیک ہے، یعنی جب اس کو اچھا مل رہا ہے تو وہ آپے سے باہر نہ ہو جائے، اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ نہ ہو جائے، سپر ایکسائٹیڈ. ٹھیک ہے نا، اور جب وہ ذرا لو جا رہا ہے تو اتنا ڈپریس نہ ہو جائے کہ بالکل ہی سوسائڈل تھاٹس آنے لگے، سوسائڈ کی طرف چلا جائے. تو اسلام نے میانہ روی پسند کی ہے، اسلام نے کمپوزر کو جو ہے نا پسند کیا ہے، اسلام نے اطمینان کی بات کی ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر میں تم لوگوں کو اطمینان مل جائے گا. اور اطمینان میں پھر بہت سی چیزیں آتی ہیں. اطمینان میں راضی ہونا آتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہونا. ٹھیک ہے نا، وہ اصل خوشی ہے. دیکھیں صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی انبیاء آپ کے سامنے ان کی زندگی ہے، انہوں نے دنیاوی طور پہ کچھ خاص اچیومنٹس آپ کو نہیں نظر آئیں گے. یعنی اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن دیکھیں، لائف سٹائل دیکھیں، حالانکہ انہیں آفر کی گئی فرشتے کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ خزانے کھول دے آپ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہ بنا دے دنیا کا. لیکن ہمارے نبی نے پسند فرمایا سمپل لائف سٹائل، منیملسٹک لائف سٹائل. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اطمینان کا کانسیپٹ ہے اصل میں دس از سم تھنگ جس کو چیز کرنا چاہیے انسانوں کو. باقی یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ویسے ہی مل جائیں گی، انسان ایفرٹ کرے گا اسے مل جائے گی. ٹھیک ہے، رزق کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے
رزق انسان کو اس طرح سے تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق دیتا ہے جو اللہ کو ڈینائی کرتے ہیں, اللہ تو ان کو بھی رزق دیتا ہے جو نعوذ باللہ گالیاں بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, خدا کو. اللہ تو ان کو بھی رزق دیتا ہے جو کمپلیٹ ڈینائل میں ہیں, ایتھیسٹ ہیں, دہری ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کا بھی رزق لگا ہوا ہے, سورج ان کے لیے بھی نکلتا ہے, اللہ تعالیٰ نباتات ان کو بھی دیتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ان پہ بارش نہیں برسے گی, ان ممالک پہ جو مجھے ڈینائی کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک کو مل رہا ہے. تو اصل میں اچیو کرنے والی, چیز کرنے والی چیزیں کچھ اور ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ایک پرماننٹ کانسیپٹ ہے خوشی کا, اور وہ ہے اطمینان کی ایک کیفیت, کہ ایک انسان غم میں بھی خوشی میں بھی اطمینان میں ہے. اوکے, تو اطمینان کو چیز کرنا یہ اصل میں ہمارا ٹارگٹ ہے, اور سکینت کو چیز کرنا, سکون کو چیز کرنا, حیاتاً طیبہ کو چیز کرنا, یعنی کہ ایک اچھی زندگی کو, ایک پاکیزہ زندگی کو چیز کرنا, یہ ہمارا جو ہے نا وہ کانسیپٹ ہے. اس لیے اب میں آپ کو دو جو ہے نا اسکول آف تھاٹس وہ بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی خوشی کے, اور یہ گریک اسکول آف تھاٹ ہے, ٹھیک ہے. ایک جو ہے, یہ میں ذرا یہاں پہ لکھ کے آپ کو سمجھاتا ہوں. اوکے, ہیڈونیا. ہیڈونیا جو ہے ہیڈونزم سے نکلا ہے, یہ ایک پورا گریک اسکول آف تھاٹ ہے, ٹھیک ہے. ہیڈونزم جو ہے یہ کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن سمپل یہ ہے, میکسیمائزیشن آف پلیجر, یہ اس کی ایکویژن ہے, ٹھیک ہے, میکسیمائزیشن آف پلیجر, اور اس میں سے آپ جو ہے وہ مائنس کریں سفرنگ. ان شارٹ ویری سمپل ڈیفینیشن آف ہیپینس, کہ پلیجر کو بڑھاؤ, سفرنگ کو منیمائز کرو, خوش رہو گے. ویری سمپل ایکویژن, ہیڈونزم کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. آج ویسٹرن جو سویلائزیشن ہے, مغربی تہذیب, وہ ہیڈونسٹک ہے, ہیڈونزم پر مبنی ہے, ٹھیک ہے. کیسے؟ آپ دیکھیں کہ انہوں نے پلیجر کی بہت سی ایونیوز بنا دی ہیں, کلبز بنا دیے, پبز بنا دیے, ٹھیک ہے, نائٹ کلبز بنا دیے, اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ہوٹلز بنا دیے, ہر چیز کا جو جہاں سے چسکا مل سکتا ہے. اور میں نہیں کہتا کہ وہ چیزیں, وہ پلیجر حرام ہے, لیکن جب وہ بہت زیادہ مقدار میں ہو جائیں گی, جیسے منہ کا بھی ایک چسکا ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں, یہ جو ہے پورا ایک ورڈ ہے اس کے لیے, گلٹنی. گلٹنی, اوکے, گلٹنی منہ کا چسکا, یعنی جب انسان کو اتنا زیادہ فوڈی ہو جائے انسان کہ اس کو عام کھانا, گھر کا کھانا پسند ہی نہ آئے, اور اسے آرٹیفیشل مسالے باہر کے وہی چیز اس کو مزہ دینے لگے, ٹھیک ہے نا, تو دیٹ کین بی ویری ڈینجرس. تو آج مغربی تہذیب نے آپ دیکھیں کہ وہ چیزیں اس لیول کی کھڑی کر دی ہیں کہ انسان کے پاس بہت سی ایونیوز ہیں پلیجر سیکھ کرنے کی, اوکے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر پلیجر آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام پلیجرز کے بارے میں بتایا ہے, ٹھیک ہے. جیسے شراب پلیجر دیتا ہے, شراب ڈوپامین دیتا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ڈرگز بہت ڈوپامین دیتے ہیں. جب ایک انسان کوکین کا نشہ کرتا ہے, ڈرگز کا نشہ کرتا ہے, اس کی ڈوپامین ویلیو بہت اوپر چلی جاتی ہے. اسی لیے تو لوگ کرتے ہیں, پاگل تو نہیں ہے نا, انہیں کچھ ملتا ہے تبھی ڈرگز کی طرف, الکوہل کی طرف جاتے ہیں نا. لیکن ہمارے دین نے اس کو منع فرمایا ہے کہ یہ پلیجر تمہیں تباہ کر دے گا, یہ پلیجر ایڈکٹیو بیہیویئرز کی طرف جو ہے نا وہ تمہیں لے جائے گا. جیسے اللہ نے کہا کہ شراب کے کچھ فائدے بھی ہیں, میڈیسنز میں فائدہ ہے, پرفیومز میں آپ کو پتہ ہے الکوہل استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کے نقصانات اس کے فائدے سے زیادہ ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جوا کھیلنے سے بہت ڈوپامین ملتا ہے, کوئک منی ہے نا. ایک بندے نے امیر ہونا ہے, وہ جوا کھیل کے راتوں رات امیر ہو سکتا ہے, محنت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایسی ویڈیوز بنانا جو حرام ہے اور ان ویڈیوز سے پیسہ کمانا جیسے ٹک ٹاکرز ہمارے کرتے ہیں, وہ کوئک منی ہے, کوئی محنت نہیں ہے. آپ کمپیئر کریں, ایک ٹیچر وہ اسکول میں پڑھا رہا ہے, 60,000 40,000 اس کی سیلری ہے, محنت کرتا ہے, محنت کرتی ہے, اتنا پیسہ ڈیلی ایک ٹک ٹاکر کما لیتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ کیا وہ حلال ہے, کیا وہ حرام ہے. اوکے, تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ویسٹرن تہذیب میں کوئی حلال حرام چیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جدھر سے پلیجر ملتا ہے لے لو, یہ فرق ہے. اوکے, ہیڈونزم جو ہے آپ دیکھیں گے ہمارے اشتہارات فل آف ہیڈونزم ہے, ہیڈونسٹک ان کے نعرے ہیں. کوکا کولا کھا لے پی لے جی لے, ان کا میسج یہ, ٹھیک ہے. سپرائٹ من کی مان, ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا, ٹھیک ہے نا, یعنی ڈیرنگ لائف ہوتی ہے. میں نہیں کہتا کہ بہت ایول نعرے ہیں, لیکن ہیڈونسٹک نعرے, ہیڈونسٹک نعرے یہ ہیں کہ بس دنیا دنیا دنیا, دیٹس اٹ. پلیجر,
प्लेजर फोकस लाइफ होनी चाहिए तुम्हारी, थ्रिल होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में, एडवेंचर होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में, ठीक है ना, कुछ ना कुछ प्लेजर लेकर आओ लाइफ में। अब वो जहाँ मर्जी से मिले, वो हराम रिलेशन से मिले, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर से मिले, वो डेटिंग करके मिले, वो शराब पीकर मिले, ठीक है ना, वो नाइट क्लब जाकर मिले, वो जिस भी तरह से मिले, एज लॉन्ग एज आप किसी को डैमेज नहीं कर रहे, विजिबली डैमेज नहीं कर रहे हो, तो आप वो प्लेजर ले सकते हो। आप देखें, इसीलिए कुछ लोग कहेंगे हमें तो LGBTQ वाली चीज़ों से प्लेजर मिलता है, हमें तो सेम सेक्स रिलेशनशिप से प्लेजर मिलता है, ठीक है ना। तो ये बड़ी एक ख़तरनाक सी डेफिनेशन है कि बस प्लेजर को बढ़ाओ, सफरिंग को कम कर दो। अब सुनने में ये चीज़ अच्छी लगती है कि हाँ यार, इट्स वेरी सिंपल, कि हर वो चीज़ जो मुझे प्लेजर देती है, लेट्स डू इट। अब देखें, मिसाल के तौर पे, क्या हर कैरियर हलाल है? ऑब्वियसली नो। अब मैं आपको कहूँ कि बेटा जो तुम्हें खुश करता है करो, अब मैं आपको ये कह के एक ऐसे कैरियर में धकेल दूँ जहाँ पे हराम भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे हराम में पढ़ने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब लेट मी बी वेरी ओपन विद यू, मैं सपोज आपको ये कह के फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर ड्रीम, मैं आपको सुपर मॉडल बना दूँ। अब देखिए, सुपर मॉडल बनने में बॉडी को एक्सपोज करना है, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्टिफिकेशन है, सीधी सी बात है। उसके बाद उस इंडस्ट्री के और क्या क्या चैलेंजेस हैं, वहाँ पार्टीज़ में क्या होता है, वहाँ पे क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। तो ये बड़ा एक इनकम्प्लीट सी डेफिनेशन है हैप्पीनेस की कि डू व्हाट प्लीजेज यू। तो हमारी ये डेफिनेशन नहीं है, हमारी ये डेफिनेशन है कि वो करो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे लिए हलाल किया है, हलाल प्लेजर की तरफ जाओ। अल्लाह ताला ने इनकार नहीं किया, तुम्हारी डिज़ायर्स को रद्द नहीं किया है। शादी करो, निकाह करो, ठीक है ना, उससे अपनी ख्वाहिशात को जो है वो पूरा करो। तो ये है असल में बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, सफरिंग ज़रूरी नहीं कि बुरी ही चीज़ है। सफरिंग नहीं कहूँगा, पेन कहूँगा। पेन कैन बी अ ग्रेट टीचर इन लाइफ, ओके, सैडनेस एंड पेन, और पेन और सैडनेस आएगी, यू कैन नॉट एलिमिनेट इट, ठीक है। तो जब बंदा इस माइंडसेट से ज़िंदगी गुजारेगा ना कि बस मेरा गोल है प्लेजर को इंक्रीज़ करना, पेन को अवॉइड करना, तो वो कभी खुश नहीं रह सकेगा। क्यों? क्योंकि प्लेजर वो 100% अचीव कर नहीं सकता, और पेन भी वो 100% अवॉइड कर नहीं सकता, ठीक है। हमारा दीन बैलेंस क्रिएट करता है। बैलेंस ये क्रिएट करता है कि देखो, अगर पेन आए तो उससे डील कैसे करना है। हमारा दीन डीलिंग सिखाता है। ये जो डेफिनेशन है, थोड़ा समझ लें, थोड़े से गहरे कॉन्सेप्ट्स आपको समझा रहा हूँ ताकि आपकी फ़िलॉसफी करेक्ट हो जाए इंशाल्लाह। ये कॉन्सेप्ट असल में ये माइंडसेट बनाता है कि जैसे ही पेन आए तो आप उसको किसी भी तरह अवॉइड कर दो। हमारा दीन ये कहता है कि कुछ पेन्स ऐसी आती हैं जिनको टाइम देना होता है, जिनसे सीखना होता है, ठीक है ना। सैडनेस कैन बी अ वेरी गुड टीचर। अब वेस्टर्न तहजीब जो है वो फ़ौरन एस्केपिज़म की तरफ ले जाती है कि फ़ौरन अवॉइड करो, फ़ौरन इस चीज़ को रद्द करो, कुछ भी करके करो, ठीक है ना। सी समथिंग, डू समथिंग, शराब पी लो, ड्रग्स ले लो, टीका लगा लो कोकेन का वगैरह वगैरह, जस्ट एलिमिनेट इट। जबकि हमारा दीन ही कहता है कि नहीं, अगर कोई दुख आ गया है तो उससे सीखना भी बनता है, ठीक है ना। इससे ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट होता है। आज आप देखेंगे कि हमारा ये रवैया बन गया है कि जैसे ही हम पे कोई मुश्किल आती है तो हम शदीद डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें यकीन नहीं आता मुश्किल आई कैसी है, आ क्यों गई मेरी ज़िंदगी में मुश्किल, मुझे डिसअपॉइंटमेंट आ कैसे सकती है, मुझे रिजेक्शन कैसे आ सकती है, ठीक है ना, मेरे साथ ये कैसे हो सकता है। और इस वजह से लोग जो है उनके अकीदे इतने ख़राब होते हैं, फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ इतनी ख़राब होती है, वो फिर एथिज़म की तरफ चले जाते हैं कि लिहाजा खुदा ही नहीं है, मेरे साथ ये आखिर क्यों हुआ, ठीक है। जबकि ओल्डर जनरेशन जो है प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस लेते थे, उन्हें पता था कि प्रॉब्लम्स ग्रो करने के लिए नेसेसरी हैं। तो आज आप देखते हैं ना, हम बेसब्रे बहुत हो गए हैं, हम फ़ौरन से एक पेन को रिजेक्ट करने वाले बन गए, हम फ़ौरन से एक चैलेंज से भागने वाले बन गए। हम जहाँ हमें चैलेंज नज़र आएगा हम वहाँ से भाग जाएंगे, जहाँ हमें थोड़ा सा जो है ना डिफ़िकल्ट टाइम फेस करना पड़ेगा हम वहाँ से निकलने की करेंगे। क्या वजह है? क्योंकि ये सारा जो कॉन्सेप्ट है हीडोनिज्म कि देखो प्लेजर लो, प्लेजर, जो चीज़ प्लेजर देती है वो करो। इसीलिए आज हम ऐसी चीज़ें भी देखते हैं कि हम बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो गए, इनफरादी सोच हो गई हमारी, ठीक है। यानी हमारा बच्चा अब कैरियर सेलेक्ट करते हुए क्या ये सोचता है कि मैंने आगे जाके शादी करनी है, मेरे साथ और लोग भी एसोसिएटेड होंगे, उनके भी राइट्स हैं, उनके भी कुछ राइट्स हैं कि उनके लेट्स से पेरेंट्स की कुछ ख्वाहिश हो सकती है। अब मैं सिर्फ ये सोचूं कि नहीं, जो चीज़ मुझे खुश करती वो मैं कर लूँ, तो ज़िंदगी इस तरह से नहीं गुजरती। ये बहुत सेल्फिश और इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है ना। आप पे बहुत से लोग डिपेंडेंट हैं,
آپ اپنی خواہشات اور وہ بھی غلط چیز کر کے دوسروں کو بھی رسک میں ڈالیں گے تو یہ کیسی جو ہے یہ کیسا پلیجر ہے. اوکے, جیسے مثال کے طور پہ آج آپ کئی لوگوں کو کہتے ہیں یہ سنیں گے کہ وہ اچھا خاصا ایک کیریئر پہ جا رہے ہیں, اچھی خاصی ایک جاب کر رہے ہیں, ایک بہت ہی عزت والی جاب ہے اور بہت ہی اچھا ان کا سسٹم بھی سارا چل رہا ہے, لیکن اچانک سے وہ کہیں گے کہ نہیں یہ چیز مجھے خوش نہیں کرتی ہے, اس لیے آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ایلس. اور انہیں جو چیز خوش کرتی ہے, لیٹ سے وہ کہیں گے کہ میں نے جو ہے نا وہ انفلوئنسر بننا ہے, میں نے جو ہے وہ لیٹ سے سوشل میڈیا پہ کچھ کرنا ہے. تو میں نہیں کہتا کہ حرام ہے, بری بات ہے, مے بی سوشل میڈیا پہ اچھا کام بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن ڈیسیجنز لیتے ہوئے پبلک ویلفیئر, سوشل ویلفیئر, فیملی کو بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا. میں آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہیڈونک کانسیپٹ ہے یہ انسان کو انڈیویجولسٹک بناتا ہے بہت زیادہ, یہ بہت زیادہ انفرادی سوچ کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے آپ دیکھیں کہ رائٹس کی موومنٹ جو ہے وہ 21ویں صدی میں بہت زیادہ پیک پکڑ گئی. میرے رائٹس, میرے رائٹس, ہر بندہ جو ہے وہ انچی ٹیپی لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اپنے رائٹس ناپ رہا ہے. اچھا مجھے یہ نہیں ملا, مجھے وہ نہیں ملا, ایسا نہیں ہے, ویسا نہیں. اس طرح سے زندگی نہیں چلتی. زندگی کمپرومائز سے چلتی ہے, زندگی سیکریفائس سے چلتی ہے, کبھی اپنے رائٹس کو چھوڑنا پڑتا ہے, کبھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, سمجھ رہے نا. تو ہیڈونک پرنسپل میں پھر یو ول بی آل اباؤٹ پلیجر, سیلف پلیجر. اینی تھنگ جو تھوڑا سا بھی آپ کو ڈسٹرب کرے آپ اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے نا, آپ اوائڈنس کی طرف جائیں گے, آپ اسکیپزم کی طرف جائیں گے, اور یہ اس وقت ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے. آپ دیکھیں ہر وہ چیز جو ہمارے مزے کو ڈسٹرب کرتی ہے ہم اسے روٹین سے باہر نکال دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم رشتہ داروں سے نہیں ملتے, کیوں؟ ہم کہتے ہیں ویسٹ آف ٹائم ہے. کیوں ویسٹ آف ٹائم ہے؟ کیونکہ ہم اس ٹائم کو مووی دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم اس ٹائم کو ٹی وی سیریز فالو کر رہے ہیں, ہم اس ٹائم کو پرسنل مزہ لے رہے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مزے میں یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. حالانکہ وہ اچھی چیز ہے, رشتہ داروں سے ملنا, بیٹھنا جا کے, ٹھیک ہے نا, ذرا اس سے کمیونٹی گرو کرتی ہے, اس سے ریلیشن شپس گرو کرتے ہیں. تو آج یہ ہم سب کے رویے بن گئے, میں آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں, اور اس کے پیچھے یہ پورا پرنسپل ہے. اور یہ پورا ہیڈونزم گانوں میں بھی ہے, ٹھیک ہے نا, جینے کے ہیں 4 دن باقی ہیں بیکار دن. پھر پارٹی کے اوپر کتنے گانے آپ کو نظر آئیں گے, ٹھیک ہے نا, ایک پل کا جینا پھر تو ہے جانا وغیرہ وغیرہ. یہ تو پرانے گانے جب میں سنتا تھا, آج کے تو پتہ نہیں کیا ہے, لیکن اس میں فل آف ہیڈونزم, پارٹی پارٹی پارٹی. یعنی آپ دیکھیں نا اشتہارات, صوفی بناسپتی کا اشتہار ہے اور لڑکیاں ناچ رہی, مطلب وٹ از دس, وٹ ہیز دس گاٹ ٹو ڈو. اس میں بھی ہیڈونزم دکھا رہے ہیں, اس میں جو ہے وہ ڈریس بک رہا ہے, وہ صوفی بناسپتی کا اشتہار نہیں ہے, وہ ڈریس کا اشتہار ہے, وہ جیولری کا اشتہار ہے, اس کے بعد پتہ نہیں وہ کسی آئی لائنر کا اشتہار ہے, اس میں ایک ایک چیز بک رہی ہے. اوکے, تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں, ہر چیز میں مطلب پارٹی. موبائل بک رہا ہے, ناچ رہے ہیں, ینگسٹرز ناچ رہے ہیں, نہیں وٹ از دس. موبائل اس طرح سے بکتا ہے بھائی, موبائل کے آپ جو ہے فیوچرز بتاؤ, نہ کہ جو ہے وہ آپ ڈانس کرنے لگ جاؤ موبائل کے ایڈ میں. تو یہ چیزیں آپ کو ایڈورٹیزمنٹس میں بہت نظر آئیں گی کہ ایک ڈارک سا انوائرمنٹ دکھایا گیا, کول سا انوائرمنٹ دکھایا گیا ہے, جین زی دکھائی گئی ہے, جین زی کے بڑے کول ہیئر سٹائل دکھائے گئے, اور اس کے بعد وہ آپس میں ڈانس کرنا شروع کر دیتے. دس از ہیڈونزم. اوکے, اور یہ باقاعدہ ہماری جنریشن کو, ہماری جنریشن کی بڑی خطرناک ری وائرنگ ہو رہی ہے برین کی. دے آر گوئنگ ٹورڈز ہیڈونزم, کہ سارا مقصد پلیجر ہے. پیسہ کمانے کا مقصد بھی پلیجر ہے, زندگی گزارنے کا مقصد بھی پلیجر ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ ریلیشن بنانے کا مقصد بھی پلیجر ہونا چاہیے. آج ڈیورسز کیوں ہو رہی ہیں؟ اگین دس تھنگ از آؤٹ دیئر ایز ویل. یعنی تھوڑا سا چیلنج آیا, تھوڑا سا ہم کمفرٹ زون سے نکلے, تھوڑی سی رسپانسبلٹی آئی, وی گو انٹو ڈپریشن. اچھا یہ ہوتی ہے شادی, ہم نے تو سوچا تھا کہ وہ لوی ڈوی اور وہ ہیپی فار ایور اور جو موویز میں دکھایا جاتا ہے وہ ہوگا اصل میں. تو دین اگین ہم نے وہاں پر بھی رانگ کانسیپٹس کے ساتھ جب ہم انٹر ہوئے ایک ریلیشن شپ میں, تو پھر یہی ہوگا, آبویس سی بات ہے, اور پھر لوگ جلدی نکلنے کی کریں گے بجائے کہ نبھانے کی. ٹھیک ہے, تو یہ رویہ ہیڈونزم کی وجہ سے آ رہا ہے, غلط جو ڈیفینیشن ہے ہیپینس کی, اور یہ بڑا انکانشیسلی لاشعوری طور پہ ہم سب کو سکھا دیا گیا کہ اینی تھنگ دیٹ گیوز یو پلیجر از گڈ, اینی تھنگ دیٹ ٹیکس اوے یور پلیجر از بیڈ. اوکے, یعنی ہر وہ جگہ جو آپ کا پلیجر کو ہٹ کرے, ہر وہ شخص جو آپ کے پلیجر کو ہٹ کرے, ہر وہ جاب جو آپ کے کمفرٹ زون کو ہٹ کرے, تو یہ چیز بہت خطرناک ہے.
اور اس سے ہمارے اندر ایک بے چینی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہے ہیڈونزم. اب میں آپ کو ایرسٹوٹل کا اس کے اپوزٹ ایک ویو آیا, انشاءاللہ وہ سمجھاتا ہوں. وہ ہے یوڈنزم, یوڈمونیا جس کو ہم کہہ لیں. یہ آپ گوگل پہ بھی ضرور سرچ کیجیے گا, یوڈمونیا. ٹھیک ہے, ایرسٹوٹل کون تھا؟ ارسطو نام سنا ہوگا, ایک فلسفہ نگار تھا. سوکریٹس, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد پلیٹو, افلاطون اور ایرسٹوٹل, ارسطو. یہ لوگ آپ کو پتہ ہے کہ بڑا چانس ہے کہ کسی نبی کے فالوورز تھے. اس پر ہمارے اسکالرز نے بھی لکھا ہے, کیونکہ ہر قوم پہ کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے. کیونکہ ان کی کچھ ایسی باتیں ہیں روح کے بارے میں, خدا کے بارے میں, انہوں نے خدا کے وجود کے دلائل بھی بہت زبردست دیے ہیں. ایرسٹوٹل نے, پلیٹو نے, سوکریٹس نے خدا کے وجود کے دلائل بھی دیے ہیں. ٹھیک ہے, یوڈیمونیا ایرسٹوٹل کا ہیپینس کا کنسیپٹ ہے, جس میں وہ 3 چیزیں بتاتا ہے جو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں کہ اگر ایک انسان نے خوش رہنا ہے, وہ میں ایک ٹرائنگل سے آپ کو سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے, تو وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے رسپانسبلٹی. اوکے, وہ یہ کہتا ہے ٹیک رسپانسبلٹی آف یور ایکشنز, اسٹاپ بلیمنگ ادرس. یہ نہیں ٹھیک, وہ نہیں ٹھیک, فلانی چیز نہیں ٹھیک, ہر چیز جو ہے وہ تقدیر پہ ڈال دینا, اپنے ایکشنز کو اون ہی نہ کرنا. ٹھیک ہے نا, میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ جو ہے ایک فیلئر مائنڈ سیٹ کا سینٹینس ہے, میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اوکے, گروتھ مائنڈ سیٹ والا جو ہے وہ کیا دیکھتا ہے, میری کیا ذمہ داری ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اوکے, وہ اس بات پر آتا ہے وٹ کین آئی ڈو کہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو, ہاؤ کین آئی لرن فرام تھنگس کہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو. وہ گروتھ مائنڈ سیٹ کی بات کرتا ہے. تو پہلی چیز اس نے یہ رکھی کہ آپ ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزاریں, رسپانسبلٹی کے ساتھ زندگی گزاریں, اور اپنے ایکشنز کو اون کریں. آپ اگر زندگی میں نوٹ کریں گے تو زیادہ تر مسائل آپ کی زندگی میں جو آئے ہیں وہ آپ کے اپنے ڈیسیژن کی وجہ سے آئے ہیں, لیکن بہت کم لوگ ان کو نوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ تر لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ میری قسمت ہی خراب ہے, ایسے ہی, یا میرے ساتھ تو ہوتا ہی ایسا ہے. لیکن بڑے کم لوگ ہیں جو یہ نوٹ کرتے ہیں کہ میری کیا غلطی تھی کہ ایسا ہوا, اور میں بھی مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے, مجھے اور ذمہ داری دکھانے کی ضرورت ہے. تو وہ ذمہ داری کو پہلا انگریڈینٹ قرار دیتا ہے اگر ایک انسان نے خوشگوار زندگی گزارنی. خوشگوار سے مراد ہے بامقصد, میننگ فل زندگی اگر اس نے گزارنی. ٹھیک ہے, تو وہ اپنے ایکشنز کو اون کرے اور ایک ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارے. دوسری چیز وہ کہتا ہے ورچو, کہ ایک انسان وہ اپنے اندر وہ ورچو کو چیز کرے, پلیجر کو چیز نہ کرے, ورچو کو چیز کرے. ورچو کیا چیز ہوتی ہے؟ نیکی. ہر ہائی لیول کام, ہائی ویلیو کام, جیسے بریوری کو چیز کرے. اوکے, یہ ایک ورچو ہے. کریج کو چیز کرے, یہ ایک ورچو ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح گڈ کیریکٹر کو چیز کرے, یہ ایک ورچو ہے. اسی طرح اپنے پوٹینشیل کو باہر لائے, ہائی پوٹینشیل کو, ریزیلینس کو چیز کرے, یہ ایک ورچو ہے. ٹھیک ہے نا, دوسروں کی مدد کرے, آلٹروازم جسے کہتے ہیں, یہ ایک ورچو ہے. یہ بہت خوبصورت کنسیپٹ ہے, اسلام کے بہت نزدیک ہے. ٹھیک ہے, کہ اسلام بھی اس بات پر فوکس کرتا ہے کہ دیکھو سورہ ملک میں اللہ کہتے ہیں نا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی کہ ہم ٹیسٹ کر سکیں تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. احسن عملا, احسن عمل سے مراد ہے بہترین عمل, یعنی کون ہے جو اپنے پوٹینشیل کو باہر لائے. یہ زندگی کا مقصد ہے. اوکے, اور یہ بڑا خوبصورت مقصد ہے اگر آپ اس پہ غور کریں. دیکھیں جو ریزیلینٹ لوگ ہوتے ہیں نا, جو بامقصد زندگی گزارتے ہیں, وہ ہر پرابلم کو ایک چیلنج لیتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں اس چیلنج سے اب میں نے کس طرح مقابلہ کرنا ہے, اور وہ مقابلہ کرتے ہوئے ان کو بہت سی اپنی صفات پتہ لگتی ہیں. سمجھ رہے؟ اب وہی انسان ہیڈونزم کا اگر شکار ہے تو اس کا پہلا ری ایکشن کیا ہوگا جب چیلنج آئے گا؟ جب بھی اس پہ کوئی چیلنج یا سٹریس آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پلیجر والی چیز کی طرف جائے گا جس سے ٹیمپریریلی اس کو اچھا محسوس ہو, اور وہ ٹیمپریریلی اچھا محسوس کر کے سمجھے گا کہ میرا چیلنج ختم ہو گیا, لیکن وہ 10 ٹائم چیلنج واپس آ جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ایک ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے نا, وہ جب ڈرگ لیتا ہے تو کچھ دیر کے لیے وہ سب بھول جاتا ہے, سب ختم ہو گیا, سب اچھا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جیسے ہی وہ ایفیکٹ ختم ہوتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ یہ چیز تو اور بڑھ گئی. ٹھیک ہے, یہ ہے ہیڈونزم کا مسئلہ, کہ ہیڈونزم آپ کو رسپانسبلٹی کی طرف نہیں ڈائریکٹ کرتا, پلیجر کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے. سمجھ رہے؟
ہر پلیجر میں رسپانسبلٹی نہیں ہے. کچھ پلیجرز ایسے ہیں جس میں آپ بہت غیر ذمہ دار ہو جاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے آپ کسی انسان کا استعمال کرتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں اسے اپنے پلیجر کے لیے, اپنے مزے کے لیے, تو آپ اس کی زندگی خراب کر رہے ہیں اس انسان کی. اس میں لیک آف رسپانسبلٹی ہے, یہ پلیجر اچھا نہیں ہے. اوکے, تو ورچو کو چیز کرو. اللہ نے بھی جیسے کہا آسن عمل کی طرف جاؤ, یہ بہت خوبصورت کانسیپٹ. اور تیسری بھی اس نے بڑی زبردست بات کی کہ فوکس اونلی آن تھنگس جسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے. اب ان تینوں پہ بہت ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی عقل مندی سے اس نے ایک بامقصد زندگی, ایک خوشگوار زندگی کو ایکسپلین کر دیا. فوکس اونلی وٹ یو کین کنٹرول, یہ بھی ہمارے دین کی تعلیم ہے. دیکھیں تقدیر کا کنسیپٹ کس لیے ہے؟ انسان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ تم خدا نہیں ہو, کچھ چیزیں ہوں گی تمہارے ساتھ, اوکے, اور اس میں تمہاری بہتری ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن وزڈم ہے ان کے پیچھے. کچھ چیزوں کی تم دعا کرو گے نہیں ملیں گی. لیٹس گیٹ آنیسٹ ود اٹ. اب اگر آپ ہیڈونزم کے شکار ہیں تو جب آپ کی دعا نہیں قبول ہوگی تو آپ ڈپریس ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یو ور سپوز ٹو سی دا فلفلمنٹ آف یور دعا, اوکے, لیکن جب نہیں ہوگی تو ہم ڈپریس ہوں گے, اور پھر ہم شکایت کریں گے, پھر ہم کہیں گے کیوں نہیں دعا قبول ہوئی. ہم اس گرینڈ ڈیزائن کو بھول جائیں گے, گرینڈ وزڈم کو بھول جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز شاید اس لیے نہیں دی کیونکہ ہمارے لیے بہتر ہی نہیں تھی. اوکے, اور ہو سکتا ہے اللہ اس کی جگہ ہمیں کوئی اور بہتر چیز دے دے, یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو روز آخرت کے لیے سیو کر لے ہمارے لیے, جس دن ہمیں سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہوگی, اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے, یہ تو حدیث میں آتا ہے نا, دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے. یا اللہ اسی وقت دے دیتا ہے, یا اللہ اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے, یا اللہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے روز آخرت کے لیے, قیامت والے دن کے لیے, جب آپ کو سب سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوگی, جب آپ کو پروٹیکشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس لیے دیکھیں ان چیزوں پہ رونا چھوڑ دیں جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں, جن پہ آپ کا فوکس کوئی نہیں. کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا انسان. آپ دیکھیں آج کی جو دنیا ہے, سوشل میڈیا, وہ ڈیزائن ہوا ہے سوشل کمپیریزن کے لیے. جو انسان سوشل میڈیا بہت زیادہ استعمال کرے گا ان اے نیگیٹو وے, وہ کنفرم کمپیریزن کرے گا ہی کرے گا, سوشل کمپیریزن کرے گا ہی کرے گا. ٹھیک ہے, وہ دیکھے گا فلانا ایکٹر جو ہے وہ تو یہ کر رہا ہے, وہ دیکھے گا کہ فلانا ویلاگر تو بزنس کلاس میں ٹریول کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ دیکھے گا کہ فلانا جو ہے اس کا نکاح تو ایسے ہوا ہے, فلانا جو ویلاگر ہے اس کی شادی تو ایسے ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا, اس نے تو یہ والا جوڑا پہنا تھا, اس نے تو یہ کیا تھا, اس نے تو وہ کیا تھا. تو وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکے گا, کیونکہ وہ ان چیزوں کی طرف جا رہا ہے جو اس کے کنٹرول سے باہر کی چیزیں. جو چیز آپ کے کنٹرول میں ہے ان پر فوکس کرو. مثال کے طور پہ کسی کا غلط رویہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کے کنٹرول میں کیا ہے؟ اپنا رویہ. ٹھیک ہے, آپ اگر کسی کے ساتھ اچھے ہو اور وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو اس پر کڑنا چھوڑ دیں. اس پر کڑنا اس لیے چھوڑ دیں کیونکہ آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے, سیدھی سی بات ہے. آپ نے اس سے اچھی بات بھی کر کے دیکھی, آپ نے اس سے اچھا تعلق بھی بنا کر دیکھا ہے, اب بھی اگر وہ انسان آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو پھر یہ اس کا پرابلم ہے, نہ کہ آپ کا پرابلم ہے. اوکے, تو جب انسان وہ چیزیں اپنے ذمے لے لیتا ہے جس پر اس کا کنٹرول کوئی نہیں ہے تو پھر وہ خوش نہیں رہ سکتا. اسی لیے تقدیر کا کنسیپٹ بہت خوبصورت ہے کہ کبھی کبھی انسان کو اللہ کی رضا میں راضی ہونا بھی سیکھنا چاہیے. اوکے, اس سے انسان کو نیند بہت اچھی آئے گی جب وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا بھی سیکھ جائے گا. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں, نمبر 1 رسپانسبلٹی, کہ اون یور ایکشنز, بی اے مین. ٹھیک ہے, یعنی اپنے ایکشنز کو اون کرو, اپنی مسٹیک سے سیکھو اور ذمہ داری والی زندگی گزارو. صرف پلیجر والی زندگی نہ گزارو, ذمہ داری والی زندگی گزارو. اگر آپ کے پلیجر میں غیر ذمہ داری ہے تو وہ پلیجر اچھا نہیں ہے. اوکے, دوسری چیز ورچو کو فالو کرو, ورچو کو چیز کرو, باقی ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. دیکھیں جو بندہ آنیسٹی کو چیز کرے گا, جو بندہ بریوری کو, کریج کو, جو بندہ کریکٹر کو چیز کرے گا, ایکسیلنس کو چیز کرے گا, پیسہ اس کے پاس بہت آ جائے گا. اوکے, سکسیس اس کے پیچھے بھاگے گا. یہ دنیاوی اصول ہے. اور تیسری چیز فوکس اونلی آن تھنگز وچ یو کین کنٹرول. یہ اپنا رول بنا لیں, ان چیزوں کی ٹینشن لیں جو آپ کے کنٹرول میں ہیں. جیسے اسٹیون کووی کی ایک کتاب ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیسفل پیپل, نام سنا ہوگا.
اس میں بھی وہ یہ ایک کوالٹی بتاتا ہے سکسیسفل لوگوں کی کہ وہ اپنے لوکس آف کنٹرول میں رہتے ہیں، بس وہ اس سے باہر نہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی وہ ہر ایک کی ٹینشن نہیں لے رہے ہوتے، یہ کیوں ناراض ہے، یہ ایسا کیوں ہے میرے ساتھ، یہ ویسا کیوں ہے، ٹھیک ہے نا. پوری دنیا کا بوجھ انہوں نے اپنے سر پہ سوار نہیں کیا ہوتا. بہت سی چیزیں وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اوکے، اللہ کے حوالے. اب کیا کریں، ایک چیز میرے ساتھ ہو گئی ہے خدا نہ خواستہ، اس پر کتنا رویا جا سکتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کسی کو یہ پتہ لگے کہ اس کو اولاد ہو ہی نہیں سکتی، بے اولادی ہے، ٹھیک ہے. اس کو کوئی ایسا مسئلہ ہے، ایکسٹریم مسئلہ ہے انفرٹیلیٹی کا، عورت کو بھی ہو سکتا ہے مرد کو بھی ہو سکتا ہے. آج کل بے اولادی بہت معاشرے میں بڑھ گئی ہے. اب اس کا کتنا کنٹرول ہے اس چیز میں. اب وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لے سوچ سوچ کے، کیوں ہوا میرے ساتھ کیوں ہوا، اوکے، تو وہ کبھی خوش نہیں رہ سکے گا. ہر وقت اس کے منہ پہ شکایت ہوگی، ہر وقت اس میں کڑواہٹ ہوگی، وہ بٹر بن جائے گا وہ انسان، ٹھیک ہے نا. وہ کچھ بھی پروڈکٹیو نہیں کر سکے گا. بہت اچھا ہے کہ وہ اس کو قبول کر لے اور قبول کر کے باقی چیزوں پر زیادہ توجہ دینے لگ جائے. کئی لوگ ہیں وہ اس طرح خوشی اچیو کر لیتے ہیں. ایک سٹوری ہے، یہ سٹوریز میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ ذرا ریلیٹ بھی کر سکیں. ایک خاتون تھی، اس کی سٹوری ہے. اس کو اسی طرح جو ہے وہ پتہ لگا کہ اس کو اولاد نہیں ہو سکتی، اس کو بڑی ایکسٹریم انفرٹیلیٹی تھی. تو اس کے شوہر نے ظاہر ہے پھر سیکنڈ میرج کر لی، اولاد کی طلب تھی شوہر کو، تو یہ اس کے لیے اور ڈپریسنگ بات تھی. تو پھر کسی نے اس کی کاؤنسلنگ کی کہ دیکھو اللہ کے فیصلے میں راضی ہو جاؤ، اور اس میں ضرور اللہ کی کوئی بہتری ہے. اب تمہارے پاس وقت بہت ہے، کیونکہ جب اولاد نہیں ہوتی تو پھر بہت وقت ہے اسپیشلی عورتوں کے پاس، کیونکہ عورت کا سارا فوکس اولاد ہوتا ہے، اور جب اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر ایمپل ٹائم ہوتا ہے اس کے پاس. انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے ٹائم کو قرآن سیکھنے میں لگاؤ، اس سے تمہاری توجہ بھی ہٹے گی اور اس سے چلو تمہیں ایک مقصد بھی مل جائے گا زندگی میں. انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی بات سمجھ آ گئی جب انہوں نے مجھے یہ بات سمجھائی، اور انہوں نے اپنے ٹائم کو انویسٹ کیا بہت ڈیپلی قرآن سمجھنے میں، اس کو، اس کی تجوید، اس کو پراپر ریسیٹیشن، پھر اس کی تفسیر، یہاں تک کہ شی وینٹ آن ٹو بیکم اے قرآن ٹیچر. اتنا اچھا سیکھا انہوں نے، ٹائم بہت تھا اوبیسلی، کہ شی بیکیم اے قرآن ٹیچر. اور ایئرز لیٹر وہ ایک یونیورسٹی میں قرآن ٹیچر لگیں، یعنی بہت بڑے لیول پہ. یہ ریاض میں ایک عربی خاتون کی سٹوری ہے کہ جب وہ بڑھاپے میں تھیں تو وہ اپنی سٹوری سنا رہی ہیں کہ ایک ٹائم تھا کہ میں شدید ڈپریشن میں تھی اور مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ نے میرا صدقہ جاریہ بنانا ہے. اور میں جب ٹیچر لگی تو اللہ نے میری اولاد کی خواہش بھی پوری کی. یہ جو بچیاں ہیں جن کو میں قرآن پڑھاتی ہوں، یہ میری اولاد کی طرح ہیں، اور انہوں نے بھی مجھے ایز اے مدر ہی ٹریٹ کیا. انہوں نے اولاد سے بڑھ کے میرے لیے چیزیں کی ہیں. تو اللہ نے میری اولاد کی خواہش بھی پوری کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے میری عاقبت بھی سنوار دی قرآن کے تھرو، اور اللہ تعالیٰ نے میرا صدقہ جاریہ بھی اتنا بنا دیا. تو دیکھیں یہ ہے وہ بات کہ شی ایکچولی فوکسڈ آن وٹ شی کین کنٹرول. قرآن تو لرن کر سکتی نا، اولاد تو اب اللہ کے ہاتھ میں ہوگی نہیں ہوگی یہ تو اللہ کو پتہ ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ آپ کی خواہش ہے کچھ کرنے کی. آج کل نوجوانوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیٹ سے کو انہیں پسند ہوتا ہے اور وہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ وجوہات کی ایسے لیٹ سے نہیں ہوتا، گھر والے نہیں مانتے یا کچھ اور ہو جاتا ہے یا ان کا معاملہ کہیں اور ہو جاتا ہے. اب اس پر کتنا بندہ جو ہے وہ کنٹرول کر سکتا ہے؟ اوکے، کچھ لوگ تو اس پاگل پن کی طرف بھی چلے جاتے ہیں کہ آپ جنت میں ان سے نکاح کریں گے اور ہم دنیا میں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. وہ لوگ سب کچھ خراب کر رہے ہیں اپنا. اوکے، تو بھائی آگے بڑھو، جو چیز کنٹرول کر سکتے ہو وہ کنٹرول کرو. اللہ تعالیٰ نے آپ میں ساری کیپیبلٹی رکھی ہے کہ یو کین موو فارورڈ. اوکے، شادی کا مقصد، بہت بڑا مقصد اولاد ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا، اولاد سے آپ کو ایک اور میننگ ملے گا زندگی میں، ایک اور مقصد ملے گا آپ کو زندگی میں. تو بہت سی ایسی ہمارے پاس کیس سٹڈیز ہیں کہ لوگ، انہیں 10 سال بعد، 15 سال بعد پتہ لگا کہ اچھا اگر یہ چیز مجھے اس وقت مل جاتی میرا کتنا نقصان ہوتا. بعد میں پتہ لگتا ہے نا انہیں، بعد میں پھر وہ اکنالج کرتے ہیں کہ اچھا ہی ہوا، ٹھیک ہی ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ چیز کہ دیکھو اس چیز پر فوکس کرو جو تم کنٹرول کر سکتے ہو، اور اس چیز پر کڑنا چھوڑ دو جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور وہ اللہ پر چھوڑ دو کہ یار ٹھیک ہے میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑا، اور موو فارورڈ کرو، ریلیکس ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہیپینس کا بڑا زبردست کنسیپٹ جس کو یوڈیمونیا کہتے ہیں. اور اس کو اگر آپ کمپیئر کریں گے ہیڈونیا کے ساتھ، جو کہ ڈوپامین بیسڈ ہیپینس ہے،
جس میں صرف پلیجر جو ہے وہ آپ کا اولین مقصد ہے, مزہ آپ کا اولین مقصد ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو سیلفش بنائے گا, انڈیویجولسٹک بنائے گا, آپ کی انفرادی سوچ بنائے گا, اور آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکیں گے, آپ ٹریپ ہو جائیں گے. ہر بار آپ ایسی اپرچونٹی ڈھونڈیں گے جس سے مزہ مل رہا ہے, نہ کہ جس سے اطمینان مل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اطمینان کی طرف جاتے ہیں, اور وہ کن چیزوں میں انشاءاللہ کوئکلی میں 10 منٹس میں انشاءاللہ تعالیٰ وائنڈ اپ کرتا ہوں, پھر آپ کے کچھ انشاءاللہ جو ہے وہ سوالات بھی لیتے ہیں. اوکے, یہ ہے وہ کانسیپٹ سکینہ کا, اسلامک کانسیپٹ آف ہیپینس, جس میں کامنس ہے, اطمینان ہے, ٹرانکولیٹی, ری ایشورنس ہے. وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. کانسٹنٹ اسٹیٹ آف گریٹیٹیوڈ ہے. یہ 4 چیزیں انسان کو خوشی دیتی ہیں اصل میں. اوکے, کون سی خوشی؟ جو لانگ ٹرم ہے, جو پائیدار ہے, جو اس کو گرو کرے گی, نہ کہ ڈسٹرائے کرے گی. جیسے آپ کو بھی پتہ ہے کچھ چیزیں بہت مزے کی لگتی ہیں, جیسے خواہشات نفسی ہیں, جیسے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بندہ تنہائی میں کرتا ہے, وہ اسے ایک دم بہت ڈوپامین رش دیتی ہیں, ٹھیک ہے, ایک دم بہت زیادہ اسے پلیجر دیتی ہیں وہ چیزیں. اوکے, تنہائی کے اسپیشلی جو گناہ ہیں ان کی بات کر. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ لانگ ٹرم میں وہ آپ کو تباہ کرتی ہیں, وہ چیزیں آپ کی صحت کا نقصان کرتی ہیں, آپ کے ذہن کو تباہ کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا. انسان کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے, انسان خود اپنی نظروں سے گر جاتا ہے, انسان اپنی عزت نہیں کر پاتا, ٹھیک ہے نا. انسان کا اللہ سے تعلق ڈسٹرب ہو جاتا ہے, انسان کی نگاہیں شرم سے جھکی ہوتی ہیں. وہ پھر یہ کہتا ہے کہ میں کس منہ سے نماز پڑھوں, میں کس منہ سے اللہ سے دعا کروں, میں کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤں, ٹھیک ہے نا. تو سوچیں کہ اس ٹیمپرری خوشی سے کتنی چیزیں تباہ ہو رہی ہیں. لیکن جب یہ 4 چیزیں آپ اپنائیں گے, جس میں نمبر 1 کامنس ہے, ٹرانکولیٹی ہے, ری ایشورنس ہے, اور شکر گزاری ہے. دیکھیں, جو بندہ شکر گزاری کرتا ہے ہر حال میں, انشاءاللہ وہ خوش رہے گا. اور میں اگر آپ لوگوں سے پوچھوں کہ لاسٹ ٹائم آپ نے سجدہ شکر کب کیا تھا, تو کتنے لوگ مجھے لاسٹ ویک میں کس نے سجدہ شکر کیا؟ لاسٹ ویک میں ویری فیو, 1 اور 2. سجدہ شکر جو ہے یہ سنہ موقدہ ہے. سنہ موقدہ ہوتا ہے ہائیلی ریکومینڈڈ سنہ, آلموسٹ فرض. اوکے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلموسٹ ڈیلی کئی بار سجدہ شکر کرتے تھے, ٹھیک ہے. اور اس میں ڈپریشن کا علاج ہے, ٹرسٹ می, اس میں ڈپریشن کا علاج. سجدہ شکر کیا ہوتا ہے؟ سجدہ شکر ہے کہ آپ نماز میں نہیں, ویسے ہی بیٹھے بیٹھے یا مصلی بچھا کے الگ سے سجدہ کرتے ہو, اور آپ نعمتیں مائنڈ میں لے کر آتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں مجھے دی ہیں, اللہ تعالیٰ کتنا لینینٹ ہے میرے ساتھ, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کتنا شفیق ہے میرے ساتھ. یقین کریں اس مائنڈ سیٹ سے انسان کی انگزائٹی اور ڈپریشن ختم ہوتی ہے. تو سجدہ شکر کو اپنی عادت بنائیں, ٹھیک ہے, اور چیزیں نوٹ کیا کریں کہ آپ کے پاس ہے کیا. یہ والا مائنڈ سیٹ لائیں کہ نعمتیں کیا ہیں, نہ کہ یہ کہ کمیاں کیا ہیں. کمیاں نوٹ کرنے آئیں تو بہت ہیں, لیکن نعمتیں نوٹ کرنے آئیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ یار نعمتیں تو 1000 ٹائم زیادہ ہیں کمیوں سے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے گریٹیٹیوڈ کی کیفیت, یہ بنانی پڑتی ہے, کلٹیویٹ کرنی پڑتی ہے. اوکے, ری ایشورنس کیا ہے؟ میں آپ کو جو ہے وہ دیکھیں, ری ایشورنس قرآن کراتا ہے. اسلامک کانسیپٹس آر فل آف ری ایشورنس. کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, انسان کمزور ہے, اسے کچھ گارنٹیز چاہیے, ٹھیک ہے. جیسے میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے, لیٹس سے امپلائر کا اور امپلائی کا تعلق ہے. میری ایک آرگنائزیشن ہے, آپ میرے جو ہے وہ امپلائی ہیں, میں آپ کا امپلائر ہوں. آپ مجھ سے کچھ ری ایشورنس تو چاہیں گے نا کہ سر کوئی کانٹریکٹ لیٹر, کیا خیال ہے, یا ایسے جاب شروع کر دیں گے. بعد میں آپ ہر مہینے سر میری پرفارمنس کیسی جا رہی ہے کہیں گے نا, کہ بس چپ کر کے رہیں گے. ری ایشورنس چاہیے کہ مجھے کچھ پتہ لگے میں ٹھیک بھی جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا ہوں. سر انکریمنٹ, ٹھیک ہے, انکریمنٹ کی بات کریں گے. اس کے بعد تھوڑی اور گارنٹی چاہیں گے کہ سر مجھے نکال تو نہیں دیا جائے گا. تو میں کوئی ری ایشورنس دوں گا کہ نہیں یار تم پکے ہو چکے ہو, اب تم پرماننٹ امپلائی ہو میرے, ٹھیک ہے نا. تو انسان کو زندگی میں گارنٹیز چاہیے, ری ایشورنس چاہیے. اب جتنی اس کی ری ایشورنس زیادہ ہوگی وہ خوش رہے گا. دیکھیں اب میں آپ کو کچھ ری ایشورنسز دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, سورہ ہود کی آیت نمبر 6. ابن مسعود کہتے ہیں جب بھی میں رزق کے حوالے سے پریشان ہوتا ہوں میں اس آیت پہ غور کرتا ہوں. آیت کیا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
کوئی بھی چرند پرند مخلوق نہیں اس دنیا میں الا علی اللہ رزقھا کہ اللہ نے اس کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا. اوکے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا اور اللہ کو پتہ ہے وہ رزق کہاں ہے. اللہ کو پتہ ہے اس وقت وہ رزق کہاں ہے. یا اللہ اس رزق کو اس تک لے آئے گا یا اللہ اس بندے کو اس رزق تک لے جائے گا. محنت ضروری ہے, یہ کہیں نہیں کہا محنت نہ کرو. اوکے. کل فی کتاب مبین, یہ سب ایک کتاب میں درج ہے. کتنی بڑی ری ایشورنس اور گارنٹی ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, انسان کتنا کام ڈاؤن ہو جاتا ہے ایک دم. میں آپ کو ایک اور آیات دکھاتا ہوں ری ایشورنس کے حوالے سے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے اسلاف اس طرح کی آیات جو ہے نا وہ ریوائز کیا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تیری مدد کرے کون ہے جو تجھ پہ غلبہ پالے. کتنی ری ایشورنس والی آیا ہے. ٹھیک ہے, سوچیں آپ خاندان میں دعوت دین کا کام کر رہے ہیں, آپ سوسائٹی میں کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ ایک دم ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یار لوگ مجھے دھتکار رہے ہیں, لوگ میری بات نہیں سن رہے, وٹ اف فلانا مجھے یہ نقصان نہ پہنچا دے, وٹ اف میرے خلاف سازش نہ ہو جائے. اور ایک دم آپ یہ آیت پڑھتے ہیں کہ اگر اللہ تجھے تیری مدد کرے, اگر اللہ تجھے فتح دینا چاہے تو کون ہے جو تیری فتح کو روک سکتا ہے. اوکے. اور اگر اللہ تجھے چھوڑ دے فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی, پھر کون تیری مدد کر سکتا ہے. کتنی پاورفل آیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے اسلاف اس طرح کی جو ہے وہ آیات سے تقویت لیا کرتے تھے. ایک اور آپ کو آیت جو ہے وہ دکھاتا ہوں ری ایشورنس کے حوالے سے. ٹھیک ہے, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ, اگر اللہ تجھے کسی تکلیف سے چھو لے تو کون ہے اس کے علاوہ جو اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے کوئی نہیں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور اگر اللہ کوئی ارادہ کر لے تجھ پہ فضل کرنے کا, خیر کرنے کا, کوئی روک سکتا ہے اسے. پوری دنیا جمع ہو جائے, ایک طرف اللہ ہے ایک طرف پوری دنیا کی آرمیز ہیں, اللہ چاہ رہا ہے آپ کو کوئی خیر ملے, کوئی بینیفٹ ملے, کوئی اچھی چیز ملے, روک سکتی ہے وہ آرمی؟ آج ہمارے عقیدے کتنے کمزور ہیں. ہم بات بات پہ کہتے ہیں جادو ہو گیا, بندش ہو گئی, فلانے رشتہ دار نے یہ چیز رکوا دی, فلانے نے. صحابہ نے ایسی زندگیاں گزاری, اس طرح زندگی گزرتی ہے. فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے وہ ایک گندا مندہ جادوگر, ٹھیک ہے نا, جو شرک کر رہا ہے, کفر کر رہا ہے, وہ آپ کی چیز کیسے روک سکتا ہے؟ ہاں اگر آپ کیئر لیس ہیں تو وہ افیکٹ کر سکتی چیز, لیکن اگر آپ اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں, اگر آپ اذکار اچھے کرنے والے ہیں, اگر آپ وضو میں ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اوکے, تو اگر اللہ ارادہ کر لے تو کوئی نہیں. ہی کازز اٹ ٹو ریچ ہوم ہی ولز آف ہز سرونٹ, ہی از فار گیونگ دا مرسیفل. اسی طرح یہ آیت دیکھیں, فل آف ری ایشورنس ہے. قرآن سے بہترین ری ایشورنس اور آپ کو کہاں ملے گی؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, یہ آیا ہے. اینڈ ہو ایور فیئرز اللہ, جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, یعنی اللہ کے تقوی سے مراد ہے بینگ کانشیس آف اللہ, ہی ول میک فار ہم اے وے آؤٹ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا. اسی لیے جب کوئی مصیبت آتی ہے انسان پہ تو اس کو کیا سجیسٹڈ ہوتا ہے کہ یار دیکھ اللہ کی طرف پلٹ, اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اس سے مراد. اور اگلی بات, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ول پرووائڈ فار ہم ویئر ہی ڈز ناٹ ایکسپیکٹ, اللہ وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا ہے. اوکے. اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو کوئی بھی اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے, اللہ سفیشینٹ ہے اس کے لیے. اوکے. انڈیڈ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا ان اللہ بالغ امری, بے شک اللہ تعالیٰ اس کا کام کرا دے گا, اللہ ول اکمپلش ہز پرپز. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ سیٹ کی ہوئی ہے آلریڈی. ٹھیک ہے نا, پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ باقاعدہ کام ڈاؤن کر رہا ہے ہیومینٹی کو. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ تو آپ نے کئی بار جو ہے وہ سنی ہوگی, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تنگی کے ساتھ آسانی, بعد نہیں. مع ساتھ کو کہتے ہیں, مع العسر یسرا. ٹھیک ہے, تنگی کے ساتھ آ رہی ہے آسانی. جب ایک مشکل آتی ہے تو اس کے ساتھ آسانی لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ صرف آپ دیکھ نہیں پا رہے ہوتے. اوکے, کیونکہ مے بی جس طرح آسانی آپ چاہ رہے ہوتے ہیں شاید اس طرح آسانی آپ کو نہیں ملنی ہوتی, کسی اور طرح ملنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ریسٹ ایشورڈ آسانی آ رہی ہے آپ کے لیے. اوکے. ابھی تو کتنی زیادہ ری ایشورنس اور ہے. سورہ ضحیٰ آپ پڑھ لیں,
इट इज़ फुल ऑफ रीश्योरेंस, मा वद्दा का रब्बू का वमा कला, तेरे रब ने तुझे फॉरसेक नहीं किया है, ठीक है ना। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इंसान को चाहिए गारंटीज़। अब आप मुझे बताएं एथीज़म में क्या गारंटीज़ हैं? अगर एक इंसान खुदा को छोड़ देता है, अगर एक इंसान रिलीजन को छोड़ देता है, तो वो कितनी इनसिक्योर लाइफ गुजारता है। यानी उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर वो सजदा नहीं कर सकता, वो दुआ नहीं कर सकता, वो किसी पे रिलाय नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो करेगा क्या? सोचे, जैसे हमारा कोई फौत हो गया, अल्लाह ना करे, तो इज़ दैट द एंड ऑफ इट? नो। रीश्योरेंस है। क्या रीश्योरेंस है? सूरह तूर की आया, अल्लाह कहते हैं हम तुम्हें तुम्हारे फैमिली वालों को कहाँ इकट्ठा कर देंगे? जन्नतों में, बागात में इकट्ठा कर देंगे। इसीलिए जब हज़रत खदीजा की वफ़ात हो रही थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें क्या फरमा रहे थे कि आपको बशारत दी गई है जन्नत में एक ऐसे महल की जो कि पर्ल्स का बना हुआ है और उसमें ना कोई शोर है ना कोई गम है। तो हज़रत खदीजा मुस्कराने लगी डेथ बेड पे। और फिर आपको पता है उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जन्नत में भी वी विल हैव लॉट्स ऑफ किड्स। कितनी खूबसूरत गुफ्तगू है अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है। दिस इज़ रीश्योरेंस। तो मज़हब जिस तरह इंसान को मीनिंगफुल लाइफ दे सकता है, खुशी की तरफ ले जा सकता है, कोई और फ़लसफ़ा उसे उस तरफ नहीं ले जा सकता, ठीक है। और ट्रैंक्विलिटी ये गिफ्ट है, इत्मीनान ये किन्हें मिलता है? जो अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होते हैं। और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होने का सिर्फ ये मतलब नहीं है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़िक्र से मुराद क्या है इस आयत में? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। इससे मुराद ये है कि जो अल्लाह ताला के रिमाइंडर्स पे एक्ट करेगा, ज़िक्र भी करेगा, उसमें भी है बेशक, लेकिन रिमाइंडर्स पे भी एक्ट करेगा। देखे ना, एक बंदा उसने विरासत खाई है बहनों की और वो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह रहा है, उसको इत्मीनान नहीं मिलेगा। ओके, एक बंदा जो है उसने यतीमों का माल खाया हुआ है और वो हज कर रहा है और हज पे जाके वो बहुत ज़िक्र कर रहा है, तो उससे इत्मीनान नहीं मिलने वाला। ओके, इत्मीनान उसे मिलेगा जो अल्लाह ताला के रिमाइंडर्स पे एक्ट करेगा, ये भी उससे मुराद है, ठीक है। उसको अल्लाह फिर इत्मीनान दे देगा, ट्रैंक्विलिटी उसको दे देगा अल्लाह ताला, ठीक है। और कामनेस, अल्लाह ताला उसको काम बना देगा। अल्लाह ताला उस पर एक ऐसी कैफियत जारी कर देगा कि वो इंसान एक ऐसा दरख्त बन जाएगा कि जो जड़ें जिसकी बहुत मजबूत होंगी। देखिए, आपने एक मजबूत दरख्त देखा है ना, तूफ़ान आ जाए, बारिश आ जाए, मैक्सिमम क्या होता है, उसके पत्ते झड़ जाएंगे थोड़े से, उसकी कोई एक दो टहनियाँ टूट जाएंगी, लेकिन वो अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन एक कमज़ोर दरख्त जिसकी जड़ बहुत कमज़ोर है, वो थोड़ा सा तूफ़ान आएगा वहाँ से उखड़ जाएगा। तो मोमिन की मिसाल जो अपने अल्लाह पे तवक्कुल करता है, जिसका अकीदा मजबूत है, ठीक है, जो इन आयात पे ट्रस्ट करता है कि वाकई अगर अल्लाह मेरी मदद करे तो कौन है जो रोक सकता है उस चीज़ को, वो बहुत जड़ उसकी मजबूत है। और मुश्किलात से, ठीक है, उसको मैं नहीं कहता कि हर वक्त ही खुशी मिलेगी, वो गम में भी जाएगा, रोएगा भी, सैड भी होगा, लेकिन वो अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। और इसी को कामनेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि वो अपने पर्पज़ को अचीव कर लेगा। और वो पर्पज़ क्या है? जैसे अल्लाह ताला ने बिल्कुल एंड में जो हमें बताया, सूरह फजर की आयात में आपके सामने रखता हूँ, दैट इज़ द एंड गोल, ओके, जो हम सब ने अचीव करना है। और वो ये है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, टू द राइटियस इट विल बी सेड, ए नफ्स मुतमइन्ना, यानी मुतमइन नफ्स जो ज़िंदगी से भी मुतमइन था, रब से भी मुतमइन था, और जिसने एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार दी, सब्र के साथ, शुक्र के साथ, मुस्करा के, माफ़ करके लोगों को, ठीक है ना, नेकी वाली ज़िंदगी जिसने गुजार दी। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया, चल अपने रब की तरफ, राज़ी है तेरा रब तुझसे, वो तुझसे राज़ी है, तू इससे राज़ी है, ठीक है। राज़ियतन मर्ज़िया फ़दख़ुली फ़ी इबादी, एंटर अमंग माई राइटियस सर्वेंट, जन्नत में दाखिल हो जा, वदख़ुली जन्नती, और मेरे जन्नत में, मेरे नेक बंदों के साथ मेरे जन्नत में दाखिल हो जा। यानी अल्लाह ताला उसको ऑफ़र करेगा कि आओ, अब तुमने जो ज़िंदगी में मेरी खातिर सब्र किया, शुक्र किया, मेरी खातिर गुनाह को अवॉइड किया, मेरी खातिर अपनी ख्वाहिशात नफ्सी को कंट्रोल किया, उसका रिवॉर्ड ये है, फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। आओ, आज मैं तुम्हें खुद अपने जन्नत का टूर देता हूँ, आज मैं तुम्हें अपना जन्नत दिखाता हूँ। ओके, तो ये है एंड गोल, ठीक है। और ये कब मिलेगा? जब वो चार चीज़ें हम अचीव करेंगे। इनमें से दो ये हमने खुद अचीव करनी है, क्या? शुक्रगुजारी,
اس کی عادت بنانی ہے اور ری ایشورنس قرآنی آیات سے تقویت لینی ہے، اور جب تقویت ملتی انسان کو تو انشاءاللہ وہ صبر شکر دکھا جاتا ہے، پھر اللہ گفٹ دے گا سکینہ جس میں اطمینان بھی ہے اور اس میں کامنس بھی ہے۔ اور کامنس کے لیے ہمارے نبی نے بہت سے دیکھے دعائیں اور اذکار بھی بتائے ہیں۔ فار ایگزامپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت شدید غم کوئی ہوتا تھا تو وہ کچھ الفاظ کہتے تھے، مختلف الفاظ آتے ہیں، ایک بہت کامن ہے آپ کو پتہ ہوگا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، وہ یہ کہتے تھے، یا وہ کہتے تھے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یا وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے اپنے آپ کو تقویت دیتے تھے، کیونکہ انہیں میننگ پتہ تھا وہ کیا انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب ہے ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانا۔ تو یہ جملہ بڑا تقویت کہتا ہے۔ یا وہ کہتے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ ہم اللہ پر ہی انحصار کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا وکیل ہے، اس سے بہترین وکیل، وکیل کہتے ہیں ڈسپوزر آف افیئر، جو کسی معاملے کو سلجھاتا ہے اس کو وکیل کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے۔ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وہ بہترین وکیل ہے، بہترین ڈسپوزر آف افیئر ہے۔ اور حسبی اللہ کا مطلب ہے انحصار، ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ہم اللہ پہ انحصار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سکھایا ہے ہمارے نبی نے جب مشکل آئے، کیونکہ اس سے انسان ذرا کام ڈاؤن ہو جاتا ہے، اوکے۔ تو اس لیے کرکس یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ خوشی چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں پڑھیں جو نیک تھے، ورچو کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری، پھر آپ میں ورچو کو فالو کرنے کی جو ہے نا وہ ایک خواہش پیدا ہوگی۔ اگر آپ غلط رول ماڈلز کو فالو کریں گے تو وہ آپ کو ہیڈونزم کی طرف لے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور پھر انسان زیادہ ڈپریشن کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ ہمارا ایک موٹا موٹا انشاءاللہ تعالیٰ کانسیپٹ ہے۔ جزاک اللہ۔ کچھ سوال کسی کا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پوچھ لیں، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا ویسے ہی کوئی سوال لیکچر سے متعلق نہ بھی ہو، جنرل کوئی سوال کسی نے کرنا ہے تو انشاءاللہ ہمارے پاس موقع ہے۔ جی I want to ask you that how much your relationships and your surrounding play role in your personal happiness? بالکل، بہت اچھا سوال ہے، بہت رول ہے اس کا۔ ماحول پازیٹیو ہے تو آپ پازیٹیو ہوں گے، اگر آپ غلط لوگوں میں موجود ہیں، غلط انوائرمنٹ میں موجود ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو جو دوست کے افکار و نظریات ہوں گے وہ ہمارے بھی بن جاتے ہیں۔ اس لیے بہت اچھا یہ سوال ہے کہ پازیٹیو لوگوں میں رہیں، اپنے انوائرمنٹ کو پازیٹیو کریں۔ بلکہ تھیراپی میں آپ کو پتہ ہے نا، سائیکالوجسٹ انوائرمنٹ کو بھی بڑا چینج کرواتے ہیں کہ یار ذرا اچھے اچھے کپڑے پہنو، خوش رہو، صاف ستھرے نظر آؤ، اپنے کمرے کو اچھا رکھو۔ تو یس، انوائرمنٹ بہت زیادہ ہماری خوشی میں بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ جی جی بالکل، دیکھیں اس کو آپ آزمائش لیں، کیونکہ کچھ رشتے توڑے نہیں جا سکتے، تو اس کا مطلب ہے وہ ذرا آزمائش ہے آپ کی۔ آزمائش میں اور خود کسی مصیبت میں مبتلا ہونے میں ذرا فرق ہوتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ گھرے ہوئے تھے ایسے بھائیوں کے درمیان جو بڑے ٹاکسک اور بڑے آپ کو پتہ ہے حاسدین تھے، تو اللہ نے ذرا ان کو جدا بھی کر لیا ان سے، وہ گرو کیے بعد میں، لیکن جب تک وہ تھے تب تک تو ایک آزمائش تھی اور بڑا مشکل لمحہ تھا۔ اسی طرح صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں تو جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے گھر والے بہت زیادہ ٹاکسک اور بڑے ظلم کرتے تھے ان پہ، انہیں باندھ کر مارا بھی کرتے تھے، کھانا پینا بند کر دیا اور بہت گالم گلوچ کرنا، تانے دینا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا۔ تو وہ ایک آزمائش ہے اور آزمائش سب کو آئے گی۔ وہاں پر یہ ہے کہ انسان ذرا صبر کے ساتھ مظاہرہ کرے صبر کا، اور اتنا زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ بات چیت نہ رکھے۔ بات چیت سے مراد ہے کہ بہت زیادہ مکس اپ، ان کی عزت کریں، اور ظاہر ہے کہ ایسی چیزوں میں نہ پڑے جس سے کلیش کے زیادہ چانسز جو ہے نا وہ بڑھ جائیں، اور اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال کریں، یعنی بیزی ہو اچھے کاموں میں اور اپنی گروتھ پر فوکس کرے۔ باقی ان کے تانوں کو، ان کی باتوں کو ذرا انسان لیٹ گو کرنا سیکھے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی ایک ٹریننگ بھی ہے۔ خدا نہ خواستہ کل کو ورک پلیس پہ ایسے لوگ ملے تو چلیں آپ کی پہلے سے ٹریننگ ہوئی ہوگی کہ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے میں نے نیگیٹو لوگوں سے۔ باقی ان کے لیے دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، کیونکہ وہ لوگ شاید اللہ نے آپ کو اس سیٹنگ میں اسی لیے رکھا ہے کہ آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے، لیکن وہ لوگ ابھی اس طرف نہیں ہیں، تو مے بی شاید آپ اس لیے بھی وہاں موجود ہیں کہ آپ ان کو ذرا سمجھاتے بھی رہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے تو بڑا مشکل کام، لیکن آپ تقویت اس بات سے لیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔
تو انشاءاللہ اس صبر سے ان کی باتیں ذرا برداشت کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ ریلیف بھی دے گا, گناہ بھی معاف ہوں گے آپ کے, ٹھیک ہے نا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ آسانی بھی دے گا اس کے بدلے. تو یہ ایک آزمائش ہے, بٹ لک آفٹر یور مینٹل ہیلتھ, میں یہ ضرور کہوں گا, ٹھیک ہے, اپنی مینٹل ہیلتھ پہ فوکس کریں. جی سر ایک شخص ہے وہ اچھے سے کام کرتا ہے, نیکی کرتا ہے, برائی سے اوائڈ کرتا ہے, لیکن وہ مسلم نہیں ہے, تو اس تک دین کی تبلیغ بھی نہیں پہنچی, تو اس کے لیے اسلام میں کیا ہوتا ہے؟ بالکل, اگر دین کی تبلیغ نہیں پہنچی تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا ایک ٹیسٹ لے گا, اور وہ حدیث میں مینشن بھی ہے. تو اس دن پھر اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم اور زیادتی, انجسٹس نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اوبیسلی اللہ کے بارے میں. تو اللہ جو ہے وہ احسن الحاکمین ہے, یعنی تمام حکمرانوں میں سے سب سے بہترین حاکم, جو ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. تو اللہ دیکھیں, یہ ایک بات بس یاد رکھیں, جیسے ایک بہت بڑا پولیس کا ڈی آئی جی آپ کو یہ کہے کہ بیٹا جیل میں وہی جائے گا جو ڈیزرو کرتا ہے, تو آپ اس پہ یقین کر لیں گے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا, یہ آنیسٹ پولیس آفیسر ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی جہنم میں ریسٹ شوڈ اسی کو بھیجے گا جو ڈیزرو کرتا ہے, ٹھیک ہے, بس سمپل ایز دیٹ. اللہ تعالیٰ کیوں بلا وجہ کسی کو جہنم میں ڈال دے گا جو ڈیزرو ہی نہیں کرتا؟ ظاہر ہے جو ڈیزرو کرتا ہے وہی جائے گا نا, وہاں پہ سزا اسی کو ملے گی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں, کسی کو نئی دعوت پہنچی تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہتر معاملہ کرے گا. جی جب آپ لائف کے اندر اتنے انپٹس ڈال دیتے ہیں ایٹ دا اسٹارٹ, اور ایک پوائنٹ آتا ہے جب آپ کی انرجی ختم ہونا شروع ہوتی ہے, تو اس کو ریگین کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, وہی بات ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں اپنا خیال رکھنے کو بھی کہا ہے. تو ایک تو نماز بہت زبردست طریقہ ہے انرجی ریگین کرنے کا, اس کو اچھے سے پڑھا جائے, نماز کو ٹھہر ٹھہر کے اس میں سجدہ لمبا کیا جائے, غور کیا جائے ان الفاظ پہ جو ہم کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بندہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز بھی کرے جن سے پازیٹیو ڈوپامین بھی ملتی ہے, کچھ اچھا کھا لے, اپنی پسند کا کچھ کھا لے, ٹھیک ہے نا, باہر ہینگ آؤٹ کر لے, واک کر لے, پارک میں چلا جائے. تو یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے آج کے اسٹریسفل دور میں. ان چیزوں پہ بڑا فوکس کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو ایک بار کہا تھا کہ دیکھو ہر وقت نا دین کی بات نہ کیا کرو لوگوں سے, لوگ بور ہو جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوکس بھی کرتے تھے آپس میں بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا, اور باتیں بھی کیا کرتے تھے, ریکریشن بھی ہوتی تھی ان کی زندگی میں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم بہت ڈرائی روٹین سے گزریں, ہمیں اپنی روٹین میں ذرا ریکریشن بھی رکھنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. وی شوڈ ڈو وٹ وی لو ایز لانگ ایز اٹس حلال. اف واچنگ سم تھنگ میکس یو ہیپی تو گو فار اٹ, ٹھیک ہے. کچھ ایسی میموریز ہوتی ہیں کہ کچھ چیزوں کے ساتھ جو اچھی میموریز ہوتی ہیں, یو کین واچ اٹ. کچھ مے بی پکچرز بندہ دیکھتا ہے تو ایک دم اسے کوئی ٹرپ یاد آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں چھوٹی موٹی ضرور کرنی چاہیے. کھانا اچھا اگر آپ کو پسند ہے تو گو فار اٹ, کھانا اچھا کھائیں, اپنی انرجی گین کریں, اپنے موڈ کو بوسٹ کریں ٹیمپوریریلی, انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی سر, آپ نے تقدیر کی بات کی تھی کہ جو چیز انسان کی تقدیر میں لکھی ہو وہ اس کے ساتھ ہو جائے گی, اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی چیز انسان اچیو کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے وجہ سے کوئی اور چیز ہوتی ہے, تو کیا اس کو جو اچیو کرنا چاہتا تھا اس کی کوشش کرنی چاہیے یا نہیں؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تو اس کے ہاتھ سے نکل گئیں, اب ان کو اچیو کرنے کا تو مقصد کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے پاس ہے موقع. ہاں, اگر اس کے پاس موقع ہے, جیسے میں ایک بڑی سمپل مثال دیتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ MBBS میں جانا چاہ رہا ہے, انٹری ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوا, تو اس کے پاس موقع ہے نیکسٹ ایئر دوبارہ ٹرائی کرے. لیکن وہ اتنا ڈیلے نہ کر دے کہ اس کے پھر نا سال بڑے ویسٹ ہو جائیں. ذرا عقل مندی کا بھی مظاہرہ کرے نا. ہاں, تو دوبارہ ایفرٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں, فیلئر سے بلکہ سیکھنا چاہیے. اس میں صرف دیکھیں انسان کی کوشش بہت میٹر کرتی. تقدیر جو ہے نا وہ بھی سمجھ لیں کیا ہے. تقدیر اللہ کا کامل علم ہے. اللہ کو علم ہے کہ آپ کیا کریں گے اور وہی تقدیر ہے, ٹھیک ہے. لیکن جسٹ بیکاز اللہ نے لکھا ہوا ہے اس لیے نہیں کہ آپ فورسفلی اللہ آپ سے وہ کروائیں. وہ پتہ ہے اللہ کو کہ آپ یہ کریں گے کیونکہ وہ اللہ ہے, ٹھیک ہے. اللہ کے سامنے ٹائم نہیں ایگزسٹ کرتا. جیسے آپ ایک پوری مووی دیکھتے ہیں نا, تو آپ کے لیے مووی ساری کی ساری موجود ہے, شروع بھی, مڈل پارٹ بھی, اینڈ پارٹ بھی. جنہوں نے نہیں دیکھی ہوئی وہ شروع سے شروع کریں گے, آپ نے تو کئی بار دیکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو سب پتہ ہے کہ ہیرو کیا کرے گا, کیسے کرے گا, کیوں کرے گا, اینڈ میں کیا ہوگا, شروع میں کیا ہوگا, مڈل میں کیا ہوگا. تو وہ اللہ کا کامل علم ہے تقدیر. لیکن کرنا آپ نے, کوشش آپ نے کرنی ہے. باقی جب کوئی چیز نہ ملے تو پھر اللہ کی رضا میں راضی ہونا بھی سیکھنا چاہیے انسان کو, ٹھیک ہے. جی
قرآن کی آیت ہے کہ تمہارا رزق ہے اس کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے, لیکن ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں غزہ میں فلسطین میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, تو شہید ہو رہے ہیں. تو سر جب کوئی ایتھیسٹ یہ چیز دیکھے گا تو وہ تو کہے گا نہیں کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے, تو یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ دیکھیں رزق میں بہت سی چیزیں آتی ہیں, شہادت بھی رزق ہے. وہ بچے اللہ تعالیٰ جو ہے نا, انسان کی نظر بہت مایوپک ہے, بہت شارٹ سائٹڈ ہے انسان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک عورت جو ہے نا وہ اس کے بچے مر گئے ہیں تو بس اس کی لائف تباہ ہو گئی ہے غزہ میں. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ایئرز اہیڈ وہ عورت جنت الفردوس میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتی دکھ رہی ہے, اور وہ اس کا اصل رزق ہے جس کو وہ پالے گی. ٹھیک ہے نا, رزق جو ہے وہ صرف دنیاوی نہیں ہوتا ہے, رزق میں شہادت بھی ہے, رزق میں جو ہے وہ نیکی بھی ہے, رزق میں جو ہے وہ ذہنی سکون بھی ہے, ساری چیزیں ہیں. تو رزق صرف اسٹرکٹلی کھانا پینا یا پیسہ نہیں ہے, رزق کی بہت سی ٹائپس ہیں. جہاں تک بات ہے کہ ان کو رزق نہیں پہنچ رہا, آزمائش بھی تو کوئی چیز ہے نا. یا تو اللہ نے یہ کہا ہوتا کہ ہر حال میں تمہیں میں دوں گا ہی دوں گا, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے لاس آف ویلتھ سے, لاس آف لائف سے, لاس آف فروٹ سے اور فیئر سے, ان ساری چیزوں سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صابرین کو بشارت دے دو. دیکھیں کچھ لوگوں کو اللہ نے مثال بھی تو بنانا ہے نا. غزہ کے لوگ آج بہت بڑی مثال بن رہے ہیں پوری انسانیت کے لیے کہ ریزیلینس کیا ہوتی ہے, چیلنجز کیا ہوتے ہیں. شیب ابی طالب میں 3 سال نبی وسلم بھوکے رہے, ٹھیک ہے, اور بنو ہاشم, لیکن بعد میں آپ دیکھیں اللہ نے کیسے انہیں گرو کیا, کیا کیا رزق دیا. تو بعد میں بہت ملا, فتح مکہ بھی ملی, فتح مکہ کے نتیجے میں پھر مسلم امپائر بلڈ ہوا. تو یہ غزہ جو ہے نا یہ ایک سٹارٹ ہے, یہ شیب ابی طالب ہے آپ سمجھیں. اس کے بعد بہت عروج ہے مسلمانوں کا احادیث کی روشنی میں. تو کچھ لوگ کو صبر تو کرنا پڑے گا, صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, اور آگے انشاءاللہ پھر بہت رزق ہے. اور جو شہید ہو رہا ہے وہ تو پھر الٹیمیٹ رزق ہے, وہ تو جنت میں پھر مزوں میں. ٹھیک ہے, یہ ہے کانسیپٹ. چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے, اگر ایک لڑکی ایک انسان سے شادی کرنا چاہتی ہے لیکن وہ انسان کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا آپ سے, یا میں بھی کرنا نہیں چاہتا, تو لیکن وہ آگے سے لڑکی کہتی ہے کہ میں آپ سے ہی کروں گی ورنہ میں مر جاؤں گی. نہیں ایسے ہوتا ہے, بڑا جینوئن سوال ہے, اچھی بات ہے, بڑا آنیسٹ جینوئن سوال. کبھی یہ لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے, کبھی لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے. یہ ایک جذباتی جملہ ہے. آپ جو ہے نا وہ دیکھیں اللہ پہ توکل کریں, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ایک ایموشنل بلیک میلنگ ہے اور مرتا کوئی بھی نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ. ٹھیک ہے, تو اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی انسان آپ کا لائف پارٹنر بن سکتا ہے تو پھر آپ ان کو ذرا کام ڈاؤن کر کے کہ یہ اینڈ نہیں ہے, ہم صرف جو ہے وہ حرام سے بچنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم اس کو حلال کی طرف لے جائیں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ڈیلی بات کریں یا ڈیلی ایک تعلق رکھیں تو ہی یہ معاملہ رہے گا, بلکہ یہ ہمارے ریلیشن کا ایک ٹیسٹ بھی ہے نا آنیسٹلی, کہ ہم بات نہ کریں پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلق ایک ذہنی ایک ایسی فیلنگ رہے, اور اس کو ہم حلال میں کنورٹ کریں اگر تو یو تھنک کہ ورتھ اٹ ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ایک امیچور چیز تھی, ٹھیک ہے نا, اور اس کو ختم کرنا چاہیے, تو پھر آپ کو ختم کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اس کے کوئی نیگیٹو ایفیکٹس نہ آئے. اور ہر کوئی سمجھ جاتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, آنیسٹلی ہر کوئی سمجھ جاتا ہے, یہ بس جذباتی جملے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے, تو یہ ہے بات. جی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے اپنے اسپیسیفک ٹائم میں پلان کی ہوتی ہیں اور آپ کو اس ٹائم پہ نہیں ملتی, لیکن وہ لا حاصل نہیں ہوتی, تو آپ کو اس کے لیے کوشش کرتے رہنی چاہیے. استخارہ, دیکھیں استخارہ کا کانسیپٹ اسی لیے ہمارے دین میں بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے. استخارہ کی دعا ہے وہ ہر ایک کو آنی چاہیے, اور گوگل سے بھی مل جائے گی. اس دعا کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں کہ اللہ اگر یہ چیز میری دنیا آخرت کے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے, ہموار بنا دے اور اس میں برکت ڈال دے, اور اگر یہ چیز میرے لیے نہیں بہتر دنیا آخرت کے لیے تو مجھے اس سے دور کر دے, اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے بہتر چیز دے دے. تو یہ بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے. استخارہ سے آپ کو کافی کچھ پتہ لگ جاتا ہے, یا وہ چیز ہموار ہو جاتی ہے, اس کے لیے راستے کھلنے لگ جاتے ہیں, آپ کو اشارے ملنے لگ جاتے ہیں, آپ کو ذرا دل میں تقویت ملنے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, یا وہ چیز بہت مشکل ہو جاتی ہے, رکاوٹیں آنے لگ جاتی ہیں, تو انسان کو ذرا سمجھ جانا چاہیے کہ یہ میں نے استخارہ بھی کیا تھا, یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے. تو پھر انسان کو بولڈلی آگے موو کرنا چاہیے. استخارہ جو ہے یہ اصل میں سیکھنا چاہیے ہر ایک کو, استخارے کا کانسیپٹ. ٹھیک ہے, استخارہ 2 رکعت نفل پڑھیں اور اس کے بعد دعا استخارہ کریں اللہ تعالیٰ سے. وہ پوری دعا ہے, اس میں حاضل امر کے جہاں الفاظ آتے ہیں نا کہ یہ کام,
وہاں پہ ذہن میں اپنا کام لائیں حاضر الامر کہتے ہوئے, ٹھیک ہے. تو بس یہ دعائے استخارہ ہے. اس کے بعد آپ کو اشارے ملنا شروع ہو جائیں. خواب آنا وہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ خواب آ جائے گا یا سبز کلر آ جائے گا, وہ لوگوں کے تجربے ہیں, صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اصل میں اشارے اس طرح سے ملتے ہیں کہ یا وہ چیز بہت ہموار اور آسان ہوتی جاتی ہے, یا آپ کو وہاں گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے اور آپ کو بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کو رکاوٹیں بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ان شارٹ جو ہے استخارے کا ایک آنسر ہوتا ہے. اور بار بار کرنا چاہیے استخارہ, ڈیلی کر لیں استخارہ, کوئی مسئلہ نہیں, بلکہ اللہ سے اچھا تعلق بھی بنے گا استخارہ کر کے, ٹھیک ہے. تو یہ استخارہ کا کانسیپٹ ہے. جزاک اللہ. جی سر میرا کوشچن تھا کہ ایک انٹرنیشنل طور پہ جو ہے ایک چیز جو ایک رومر ٹائپ کا وہ سامنے آ رہی ہے الومناٹی سے ریلیٹڈ. اوکے, کیا بات؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے, لائک وہ ایک بہت زیادہ بڑی چیز ہے, جیسے کہ آپ کو پتا ہو. میں سوال نہیں سمجھا. ریومر آتی ہے؟ جی مطلب وہ رومر نہیں ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اور وہ ہے بھی, وہ سچ ہے, انٹرنیشنل طور پہ وہ چل رہی ہے. جی جی, ایلومیناٹی, فری میسرز, یہ جو گروپس ہیں ان کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں. اور ایسے ایک کومل نکالی ہم یوز کرتے ہیں عام اپنی ڈیلی لائف میں ہابیز کا, اور وہ کہتے ہیں کہ لائک بالکل ان گروپس کا ہے بہت انفلوئنس ہے, اور یہ ایلیٹسٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. جیفری ایپسٹین بہت مشہور جو ٹرمپ کا دوست ہے, ایپسٹین فائلز آپ کو پتہ نا بہت بڑا اسکینڈل ہے. ایلون مسک نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی اس پہ کہ ایپسٹین فائلز کیوں نہیں کھلتی, کیونکہ ٹرمپ میں اس کا نام ہے. جیفری ایپسٹین جو ہے یہ بہت بڑا ایک امیر بزنس مین ہے امریکہ کا, جو پریزیڈنٹس کا دوست رہا ہے, اور ٹرمپ اس کا سب سے بڑا دوست ہے. اس کے خلاف آپ کو پتہ ہے آن ریکارڈ کیس موجود ہے پیڈوفیلیا کا. پیڈوفیلیا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ ناجائز تعلقات, اور کئی ماڈلز نے جو اب بڑی ہو گئی ہیں گواہی دی ہے کہ وی ور دیئر اس کی پارٹیز میں. بہت ہی وہ غلیظ اور گھٹیا پارٹیز ہوتی ہیں, اور وہاں پہ یہ بڑے بڑے ایکٹرز اور یہ سارے موجود ہوتے ہیں جو سیٹن ورشپ میں انوالو ہوتے ہیں. یہ ایلومیناٹی ان شارٹ یہ گروپ ہے, ٹھیک ہے, سیٹن ورشپ, اور بہت سی پھر کانسپریسی تھیوریز ان کے بارے میں ہے. یہ بات درست ہے کہ ہالی ووڈ پہ, بالی ووڈ پہ, میوزک انڈسٹری پہ ان کا قبضہ ہے, اور یہ اپنے سمبلز کو بھی شو کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. 1 آئی سمبل, ٹھیک ہے نا, یہ والا سے ان کے سمبلز ہیں مختلف, اپنی پریزنس کو شو کرنا. تو کئی سنگرز نے خود اقرار بھی کیا اس بات کا کہ وی آر پارٹ آف دیم, اور وی ہیو سولڈ آر سول ٹو دا ڈیول, ٹھیک ہے, یہ بڑا مشہور ہے ان کے بارے میں. لیکن دیکھیں مسلمان کو امید رکھنی چاہیے, اتنا زیادہ ڈیفیٹس مینٹیلٹی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں. اصل میں اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے, ہمارا کام ہے کہ ہم بچیں حرام سے, بس سمپل ایز دیٹ. جتنا ایک مسلمان ان خرافات کو اوائڈ کرے گا ان سے بچ جائے گا, جتنا ان خرافات میں پڑے گا اتنا ان کے ویب میں جال میں پھنستا جائے گا, ٹھیک ہے. تو کیپ اٹ سمپل. سمپل یہ ہے کہ دیکھیں میں اسی لیے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ اوائڈ کرو میوزک کو, اوائڈ کرو ان فضول موویز کو, اوائڈ کرو, اچھی چیزیں دیکھو, ڈاکیومنٹریز دیکھو, اچھی, چلو کوئی اچھی مووی ہے, لرننگ لیسن ہے اس میں, وہ دیکھ لو, لیکن خرافات کو اوائڈ کرو. تو دیٹس اٹ, سمپل ایز دیٹ. جی آپ جو پڑھتے ہیں جو ڈرامہ فارم آئے ہیں یہاں, مطلب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہو کہ ایسے ڈفیکلٹ سچویشن میں یہاں آپ مر گئے ہوئے کچھ اس ٹائپ کا, تو ان خواب کے پیچھے میں نے سنا ہے کہ طبیعت اچھی ہوتی ہے. آپ کا کیا ہے؟ دیکھیں جو برا خواب ہے اس کو جھٹک دینا چاہیے 3 بار یہاں پہ اسپٹ کر کے. جی خوابوں کی تعبیر از اے ویری کمپلیکیٹڈ ورلڈ, اور وہ ایکسپرٹ ہی کر سکتے ہیں, لیکن برا خواب ہے اس کو جھٹک دیں, بس سمپل ایز ہے. حدیث میں یہ ہے, اس کو اعوذ باللہ پڑھ کے جھٹک دیں, سر پہ سوار نہ کریں. اصل میں پریکٹیکل لائف کی طرف آئیں. خواب ہوتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. خواب سچے بھی ہوتے ہیں, جھوٹے بھی ہوتے ہیں, سب کانشیس کے بھی ہوتے ہیں, شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. یہ بڑی کمپلیکیٹڈ دنیا. زیادہ تر خواب لاشعور کے ہوتے ہیں. جو چیزیں آپ سوچیں گے وہ خواب میں آ جائیں گی, جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ خواب بن کے آ جائیں گی. بڑے کم خواب ہوتے ہیں جو میننگ فل ہوتے ہیں, بہت بہت کم خواب, ٹھیک ہے. تو پریکٹیکل لائف پہ زیادہ زور دے بندہ, اور نائٹ میئرس کو جھٹک دے.